ہمارے آج کے مہمان ہیں بغیر کسی تمہید کے فیاض شہریار صاحب. فیاض صاحب تشریف لانے کے لیے آپ کا شکریہ. شکریہ آپ کا بھی. ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فیاض شہریار صاحب جموں کشمیر کے سری نگر علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں بنیادی طور پہ. حالانکہ یہ کافی دیر تک باہر رہے ان کی پوسٹ وغیرہ، لیکن یہ یہاں پہ رہے ہیں اور یہ ریٹائر ہوئے ہیں 2019 میں ایز ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیو. اور یہ جموں کشمیر کی واحد شخصیت ہیں جو اس عہدے تک پہنچی ہے. ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیو پورے انڈین نیشنل براڈ کاسٹر جو ہے اس کی انہوں نے صدارت کی ہے، اور ان کے دور میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور یہ جموں کشمیر میں ریڈیو کشمیر سری نگر کے بھی ڈائریکٹر رہے ہیں، ریڈیو کشمیر جموں کے بھی ڈائریکٹر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ دوردرشن میں بھی انکلوڈنگ جالندھر میں یہ دوردرشن کے بھی اور ریڈیو کے بھی ڈائریکٹر رہے ہیں. ہم اس کے بارے میں تفصیلی ذکر کریں گے، لیکن پہلے فیاض صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کی پرورش سری نگر میں کہاں پہ ہوئی تھی، تعلیم و تربیت کہاں پہ ہوئی تھی، آپ کا بنیادی سفر کیا تھا. بعد میں ہم آئیں گے اس جانب. شکریہ فیاض صاحب، مجھے بہت مسرت ہے کہ آپ نے اپنی بچپن کی دوستی کا حق ادا کیا مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کر کے. اصل میں میرا بچپن، میری پیدائش، میری تعلیم، ابتدائی تعلیم بہت عامیانہ طریقے سے، دیسی طریقے سے ہوئی ہے. میری پیدائش ترال کے ایک گاؤں آری گام میں ہوئی، کیونکہ میری ننیحال وہاں تھی. جی. میرے والد سری نگر سے تعلق رکھتے تھے، میری ماں ترال کی تھی. وہاں ایک اندرابی حضرات رہتے ہیں، انہی کی بیٹی تھی. ایک وہاں بیسک ایکٹیویٹی اسکول میں نے 5 جماعتیں پاس کی. میرا سکول سے زیادہ گھر میں تربیت زیادہ رہی، کیونکہ میرے والد بہت ہی قابل، لائق، فائق اور مشہور استاد خود تھے. جی. وہاں سے پھر میں سری نگر آیا. میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ کو بہت اہم باتیں کرنی ہیں، تو یہ زیادہ اہم نہیں ہے. پھر سری نگر میں نے بہت مختصر وقت کے لیے اسلامیہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا. اس کے بعد خالصہ اسکول میں اصل میں نے تعلیم حاصل کی. جی. پھر اسلامیہ کالج آف سائنس اینڈ کامرس میں نے ڈگری حاصل کی. پھر کشمیر یونیورسٹی میں. اس کے بعد میں نے ٹیلی ویژن کی تربیت ڈوچ ویلا جرمنی میں لے لی جب میں انڈین براڈ کاسٹنگ سروس میں آ گیا. جی. 1991 کی بات ہے، جب اس سے 2 سال پہلے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک نئی سروس بنائی، پروملگیٹ کی. اس کا نام انڈین براڈ کاسٹنگ سروس تھا. وہ ڈائیکاٹمس سروس تھی. اس کی 2 شاخیں تھیں. ایک انڈین براڈ کاسٹنگ انجینئرنگ سروس، جی. دوسری انڈین براڈ کاسٹنگ پروگرام سروس. بالکل. براڈ کاسٹ لینڈسکیپ کا یہ خاصہ ہے کہ اس کی جو صدارت اور سربراہی ہے وہ کنٹینٹ پرسن کرتا ہے، جیسے کسی اخبار کا لکھنے والا ہی کرتا ہے اس کی ادارت، اور وہی ہوتا ہے. تو میں انڈین براڈ کاسٹنگ سروس میں کنٹینٹ کے شعبے کا آفیسر بنا. کلاس 1 سروس میں آ گیا 1991 میں. جی ہاں. رفتہ رفتہ اور جستہ جستہ جب میں ڈائریکٹر، اسٹیشن ڈائریکٹر، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل، پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل وغیرہ وغیرہ، پھر الٹیمیٹلی کیبنٹ کمیٹی آن اپوائنٹمنٹس آف گورنمنٹ آف انڈیا، جس کی صدارت پرائم منسٹر آف انڈیا کرتے ہیں، اور ایک یونین منسٹر، سینئر موسٹ منسٹر ہوتا ہے. اس وقت ارون جیٹلی صاحب تھے. جی. تو وہ اور لیڈر آف دا اپوزیشن ایک ممبر ہوتے ہیں. جی. وہ ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیو اور ڈائریکٹر جنرل دوردرشن کا انتخاب کرتے ہیں. جی. اس میں بفضل خدا میرا انتخاب ہوا. آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن میں ایک چھوٹا سا بہت ہی ویفر تھن فرق ہے کہ ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیو ایلڈر بردر مانا جاتا ہے دوردرشن کے مقابلے میں، اور وہ کاڈر کنٹرولر ہوتا ہے دوردرشن کے اسٹاف کا بھی. ایگزیکٹلی. تو مجھے اس کرسی کے لیے، اس عہدے، اس منصب کے لیے چنا گیا، جس کے لیے شکر اللہ کا اور اس ملک کا بھی جس نے یہ موقع دیا اور میں اس پوزیشن پہ پہنچا. تو یہ میرا سفر تھا بچپن سے، ترال سے لے کر نئی دلی. آپ نے ذکر کیا 1991 سے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے 1981 میں
اس کا یونین پبلک سروس کمیشن کا ایک امتحان پاس کیا تھا اور اس وقت بھی آپ پروگرام ایگزیکٹو منتخب ہوئے تھے اور میرے خیال سے دونوں مرتبہ آپ نے ہیڈ کیا. ہاں بالکل ٹاپ کیا تھا دونوں مرتبہ. تو وہ کون سا اس وقت کیا 1984 میں پروگرام ایگزیکٹو UPSC کے تھرو بنا تھا جی. اور اس کے بعد ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوزیشن ہوتی ہے, لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے اسٹیشن ڈائریکٹر آرڈینری گریڈ کی پوسٹیں ایڈورٹائز کر دیں. میں نے اپلائی کیا, میں نے امتحان دیا, وائوا وہ سے ہوا اور میں اس ADP اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو کوشچن بائی پاس کر کے میں اسٹیشن ڈائریکٹر پہ ڈائریکٹلی آ گیا 91 میں, جس نے میری مدد کی بڑی سرعت کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر پہنچنے میں, جہاں پہ بہت سارے لوگ نہیں جا پاتے ہیں. بالکل بہت ہی ریئر ہے یہ. چلیے, ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ جموں کشمیر سے آپ ابھی تک واحد شخصیت ہیں جو اس عہدے پہ ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیو. 85 اسٹیشن ہوا کرتے تھے اس وقت؟ نہیں, آل انڈیا ریڈیو کی جو کیپٹل اسٹیشن ہے وہ 36 ہوا کرتے تھے جی. اس کے بعد ریجنل اسٹیشنز ہوتے ہیں. میں آپ کو ریجنل, جیسے اس وقت مدھیہ پردیش میں بھوپال کیپٹل اسٹیشن ہے جی, لیکن چھتیس گڑھ ہوا کرتا تھا ریجنل اسٹیشن. اچھا. جیسے جلندھر کیپٹل اسٹیشن ہے, چنڈی گڑھ, باقی جو علاقے ہیں اس طرح. تو ٹوٹل نمبر آف بگ, یہ 4 ٹیئر براڈ کاسٹنگ ہے آل انڈیا ریڈیو کی. یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا. ایک ہوتی ہے نیشنل براڈ کاسٹنگ جی, جو نیشنل براڈ کاسٹ دلی سے ہوتا ہے اور کنورج ہوتا ہے کنٹینٹ فرام اکراس دا کنٹری جی. دوسرا ہوتا ہے اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ, ریجنل براڈ کاسٹنگ. اس کا کیپٹل, اسٹیٹ کا کیپٹل جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. پھر ہوتا ہے زونل براڈ کاسٹنگ. اس کے بعد لوکل ریڈیو اسٹیشن, جیسے آپ جموں کشمیر میں دیکھتے ہیں کٹھوا ایک اسٹیشن ہے, بھدرواہ ہے, پونچھ ہے, یہ LRS ہیں لوکل ریڈیو اسٹیشنز. ان سب چھوٹے بڑے نشریاتی اداروں اور دفتروں اور اسٹوڈیوز کو ملا کر 591 اسٹیشن آل انڈیا ریڈیو کے ہیں. 591 آج. اچھا. یہی وجہ ہے کہ اس کو چائنا جغرافیکلی شاید ہم سے بڑا ہوگا, لیکن ٹیریسٹریل براڈ کاسٹ نیٹ ورک آف ریڈیو چائنا کا ہم سے بھی چھوٹا ہے. اچھا. دنیا میں سب سے بڑا ٹیریسٹریل براڈ کاسٹ نیٹ ورک آل انڈیا ریڈیو جی, جی ٹھیک ہے. اس کا میں ڈائریکٹر جنرل بنا. آپ کے دور میں ایک بڑا ٹرانزیشن ہوا اینالاگ سے ڈیجیٹل کی طرف. آپ کے دور میں DRM ٹرانسمیٹرز لگے. آپ کے دور میں یہ سارا ڈیجیٹائز الیکٹرانک سسٹم آپ کے دور میں ہے, بلکہ سافٹ ویئر میں بھی, کانٹینٹ میں بھی آپ نے, آپ کا ڈائیورسٹی بہت ہے, کافی اصرار تھا آپ کا کہ پروگرامنگ پہ کافی توجہ تھی, کیونکہ آپ اسی سائڈ سے آئے تھے. تو لیکن اس میں کبھی کبھی بڑی لگ رہا ہے کہ کچھ دشواریاں بھی پیش آتی تھی, کیونکہ آپ نے جو نکلتے اپنا بیان اس میں ڈالا تھا اپنے آل انڈیا ریڈیو کے ویب سائٹ پہ, تو اس میں ڈالا تھا کہ میں ایک بیج کی طرح سے وہاں پہ اگا, لیکن بیچ میں چونٹیاں بھی آ گئی. اس میں وہ لگ رہا ہے کہ کوئی بیوروکریٹس وغیرہ کچھ اڑچنیں ڈالتے تھے. اور اس سے پہلے بھی آپ نے کئی انٹرویوز میں یہ کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ الٹروئزم از سپیریئر ٹو ہیڈونزم. تو یہ آپ کے الفاظ. یہ دو چیزیں ہیں نا, ایک ہے پبلک سروس براڈ کاسٹنگ جو الٹروئسٹک براڈ کاسٹنگ ہے جی, وہ براڈ کاسٹنگ ہے جو عوام کی خدمت کے لیے ہے, جو میڈیا نیڈز آپ کے لوگوں کی ہے اور لاسٹ مین کی جو ضرورت ہے, لاسٹ مین بالکل, اس کو فیڈ کرنے کے لیے اس کنٹینٹ سے جو اس کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے یہ پرواہ نہیں کرنی ہے کہ مجھے یہ کنٹینٹ واپس ریونیو دے دے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے کیا ہوا, پرسار بھارتی کے آنے کے بعد زیادہ زور پڑا اس بات پر کہ ہم خرچ اتنا ہی کریں جتنا کمائیں. وہ پبلک سروس براڈ کاسٹنگ میں ممکن ہرگز نہیں ہے. اسی لیے گورنمنٹ آف انڈیا اپنی فراخ دلی سے آج بھی فنڈ کرتی ہے پرسار بھارتی, آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کو. لیکن مسئلہ پیدا ہوا جب پرائیویٹائزیشن آف براڈ کاسٹنگ ہوئی, اس سے کیا ہوا, وہ دکانیں بن گئیں, انہوں نے وہی چلایا. ان کو چاہیے مثلا ملکہ شہراوت, ہم کو چاہیے کسان کو بیمار بھینس کے مرض کا علاج کیسے کریں. آل انڈیا ریڈیو نے
یا دوردرشن نے کرشی درشن اور گامی اور دیہاتی اور شہری بھائیوں کے لیے پروگرام میں یہ کہا کہ بھائی فلاں علاقے میں گائے فلاں مرض میں مبتلا ہے، اس کے لیے کیا علاج کریں، تو وہ ویٹرنری انویسٹیگیٹو سٹوریز ماؤنٹ ہوتی تھیں. یہ پرائیویٹ چینل نہیں کر سکتا، کیونکہ پرائیویٹ چینل کو فلمی گانے سے اور جو ٹٹ بٹس ہیں، نوک جھونک ہے، اس سے ہوگا. یہ جو صحت ہے، تعلیم ہے، انڈسٹری ہے، کاٹیج انڈسٹری ہے، گائے اور بھینس کی پرواہ ہے، کتے کی دوا فراہم کرنا ہے، یہ پبلک سروس براڈ کاسٹنگ کرتا ہے. اور اس لیے پبلک سروس براڈ کاسٹنگ پیسہ نہیں کما پائے گا چاہے کوئی کچھ بھی کرے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. میں ایشیا پیسیفک براڈ کاسٹنگ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف براڈ کاسٹنگ ڈیولپمنٹ AIBD کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں کنکرنٹلی ایز DG آل انڈیا ریڈیو. یہ 62 ملکوں کا امبریلا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا. وہاں ہر ملک کی اپنی اپنی پبلک سروس براڈ کاسٹنگ ہے اور فلی فنڈیڈ بائی گورنمنٹ ہے. یہ آپ نے بتایا ہے کئی بار کہ یہ جو پبلک سروس براڈ کاسٹنگ ہے یہ ہر ملک میں funded by the state government. We have to understand this, that if you run a public service broadcaster which is meant for the poor, which is meant for the women, which is meant for the forlorn, you have to fund it. You don't have to tell them to fend for yourself. They cannot because جو کنٹینٹ آپ نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ یہ کریٹ کرو اور فیڈ کرو، وہ پیسہ نہیں کماتا، اس سے پیسہ نہیں آتا. پیسہ آتا ہے فلم سے، پیسہ آتا ہے آپ اسٹینڈ اپ کامیڈینس کا شو کر لیجئے، کپل شرما شو مثلا. بٹ کپل شرما شو از ناٹ پبلک سروس براڈ کاسٹنگ. آپ میری بات شاید سمجھ گئے. تو میں نے ہمیشہ ایک بات پہ زور دیا ہے، الٹرسٹک براڈ کاسٹنگ اینڈ ہیڈونسٹک براڈ کاسٹنگ. اگر سونی انٹرٹینمنٹ ٹیلی ویژن ہیڈونزم کرتا ہے، دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو کو وہ نہیں کرنا ہے. دوردرشن اور آل انڈیا ریڈیو کو لاسٹ مین تک پہنچنا ہے. اور اسی لیے ہمارے پاس ایک بہت اچھی ہمارے سسٹم میں بہت اچھی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں آڈینس ریسرچ ونگ. وٹ ڈز آڈینس ریسرچ ونگ ڈو؟ اگر مجھے کٹھوا کے لوگوں کے لیے لوکل ریڈیو اسٹیشن بنانا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کٹھوا کے سروس ایریا میں، اس آل انڈیا ریڈیو کے اس سروس ایریا میں بولی کون سی ہے، درد کیا ہے، بیماری کی وجہ کیا ہے، ان کی غریبی کی وجہ کیا ہے، اور ان کو زندہ رہنے کے لیے خوشحالی دینے کے راستے کیسے پیو کیے جائیں. جب آڈینس ریسرچ سروے اس کی رپورٹ بناتی ہے تو وہ کنسرن ڈائریکٹر کو وہ دیتی ہے. وہ کنسرن ڈائریکٹر اس پر مبنی فکسڈ پوائنٹ چارٹ بناتا ہے، FPC. اس کو بنانے کے بعد پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی رورل براڈ کاسٹ کے لیے ہمیں چاہیے وہ پروگرام ایگزیکٹو جس نے BSc ایگریکلچر کیا ہو، جس کو اس طرح کی شدھ بدھ ہو. میوزک اگر ہمیں فوکلور پیش کرنا ہے تو ہمیں چاہیے فوک میوزک کا ایکسپرٹ. اگر وہاں کلاسیکل میوزک جیسے دھارواڑ ہے، وہاں کلاسیکل میوزک کا ہب ہے کرناٹک میں، تو وہاں ہمیں چاہیے کلاسیکل ووکل، کلاسیکل انسٹرومنٹل میوزک کا ایکسپرٹ. اس طرح سے پروگرام ایگزیکٹیوز کی سپر اسپیشلائزیشنز کی جاتی تھی. انفارچونیٹلی وہ اب نہیں ہے. اب آپ پوچھیں گے مجھے سوال، وہ اب کیوں نہیں ہے؟ 1997 میں جب جے پال ریڈی صاحب INB منسٹر تھے، انہوں نے رات کے بالکل آدھی رات کو اعلان کر دیا کہ میں BBC کو ہندوستان میں ریپلیکیٹ کروں گا. اچھی بات ہے. میں BBC آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن جو ہے یہاں کریٹ کروں گا. نام پرسار بھارتی ہے. بہت اچھی بات ہے. پرسار بھارتی میں آپ کو فیاض صاحب یہ بات بتاؤں، کانسیپٹ کے حساب سے پرسار بھارتی حسین ترین چیز ہے، مگر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چاہیے دل، گرتا. اگر آپ پرسار بھارتی بناتے ہیں تو آپ کو براڈ کاسٹرز سے وہ رن کرنا ہے. ڈونٹ میک اٹ اے گریو یارڈ آف ریٹائرڈ بیوروکریٹس. بیکاز نمبر 1 آٹونومی نہیں رہتی ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ چیز نہیں سوچ سکتے ہیں جو بڑے براڈ کا پی سی چیٹرجی، ایس اے بخاری، ذوالفقار علی بخاری، کے سی شرما، بکھو، اس جیسے براڈ کاسٹرز نے جو آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کے لیے ایک براڈ کاسٹ لینڈسکیپ کا ایک ٹرفنگ کی ہے. اس ٹرفنگ کو برباد کرنے کے لیے نان براڈ کاسٹر چاہیے، رول کرنے والا، چلانے والا. اگر اس کو آباد کرنا ہے تو وہ براڈ کاسٹر ہونا چاہیے. یہ سمپل سی بات ہے، دنیا میں یہی دستور ہے. ٹھیک ہے. براڈ کاسٹر کو بناتے ہیں کارپوریشن، براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا چیف. تو وہ تھوڑا سا اس کی طرف توجہ، اسی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کسی بھی گورنمنٹ نے اس میں براڈ کاسٹرز ایز سی او نہیں لائے، کسی بھی نے نہیں. تو یہ جو جس وقت کانسیپٹ آیا تھا اس وقت میرے خیال سے کمیشن بھی بنایا تھا، ورگی صاحب بھی، وہ ورگی صاحب اس وقت بہت اچھا، امیجیٹلی جو بورڈ بنی تھی، گل صاحب اگین، ہی واز اے ریٹائرڈ بیوروکریٹ. He may have been a very bright and scintillating mind, but he was not a broadcaster. He didn't know what farm radio officer in a radio station means, or Doordarshan Kendra means. They ran it as efficient broadcasters, the way they would run textile ministry. Right. بہت اچھے ہندوستان میں بیوروکریٹس بہت قابل ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہیں، بٹ ہندوستان کی مختلف منسٹریز اور کارپوریشنز کو چلانے کے لیے وہ بہترین ہیں. لیکن براڈ کاسٹنگ آرگنائزیشن کے لیے براڈ کاسٹر کا ہونا اسی طرح ضروری ہے جیسے ایمز کا ڈائریکٹر کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے. اس طرح آپ ایمز کا ڈائریکٹر آئی ایس کو لگا دیجئے، پھر ایمز کی حالت دیکھیے 2.5 سال کے بعد. تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ پرسار بھارتی کانسیپٹ حسین ہے، بٹ the way it should have been translated into action وہاں ہم تھوڑا سا چوک گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے تھے کہ ڈی او پی ٹی والے رولز کو بدلنے کی ضرورت ہے، حالانکہ آپ نے سروس کے دوران ہی یہ بیان دیا، عام طور پہ آفیسر سے بیان نہیں دیتے ہیں، میں نے دیا ہے. تو اس وقت آپ کے پاس یہی دشواریاں تھیں جو آپ دیکھ رہے تھے، اور اسی لیے آپ چاہتے تھے کہ جو ان سروس پروگرامنگ کے لوگ ہیں ان کو آؤٹ آف ٹرن یا اس کا دوسرا ایک لیڈر بنایا جائے ان کی پروموشن، کوئک پروموشن کا، تاکہ وہ لوگ بھی ان جگہوں پہ پہنچے. یہی تھا بالکل. اب یہ سچویشن ہے کہ میں آخری سروس آفیسر تھا، پروفیشنل سروس آفیسر، دیٹ از انڈین براڈ کاسٹنگ سروس، جو ایز ڈائریکٹر جنرل ریٹائر ہوا. میرے بعد نو بڈی فرام دس سروس، فرام کریٹو پروگرامنگ کوڈ ریپلیس می. اس کے بعد بہت لائق اور بہت اچھے اور قابل لوگ آ گئے، لیکن اپنے اپنے فیلڈس میں، ڈفرینٹ فیلڈس، انکلوڈنگ آئی ایس، آئی اے ایس اینڈ بلا بلا بلا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک آپ پروفیشنل ادارے کی خدمات کو سیقل دینے کے لیے پروفیشنلز کو نہیں لائیں گے اور ان کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں کریں گے، آپ کو خود ان کو انکریج کرنا ہے کہ آپ یہ چلائیے، ہم فری ہینڈ دیتے ہیں ان دا سینس دیٹ یو رن اٹ دا وے بی بی سی رنس اور ہیز بین رننگ اوور دا ڈیکیڈس. تب تک اس کی صحت آپ بحال نہیں کر سکتے. یہ میری رائے ہے، اور یہ صرف میری رائے نہیں ہے. آپ کسی بھی جو باشعور میڈیا پرسن ہے، آپ خود ہیں، آپ نے ساری زندگی، آپ اور میں تو بیسیکلی وی شیئر دا سیم پروفیشن. صرف یہ ہے کہ ڈائیکاٹمی میں آپ پرنٹ کی طرف گئے یا آپ الیکٹرانک میڈیا میں بھی بہت کام کیا. تو پروفیشنلز کو پروفیشنل کام کرنے دیجیے، which is very important. اب ذرا سے پیچھے جائیں گے ہم، کیونکہ ہم آئیں گے پھر
اسی سفر کی طرف جہاں پہ آپ کچھ دیر کے لیے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل دوردرشن بھی رہے, ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیو بننے سے کچھ پہلے. تو ہم آئیں گے پہلے آپ کے اسٹیشنز کی طرح, اور اس میں ہم ضرور ذکر کرنا چاہیں گے پہلے ہمارے آل انڈیا ریڈیو سری نگر کا اسٹیشن, جس کو ہم ریڈیو کشمیر سری نگر ہی کہتے تھے ابھی حال ایام تک, اور 2023 کے بعد تو اب سارے آکاشوانی ہی کہتے ہیں. اس کا اب باضابطہ طور پر آفیشیل نام یہی ہے. ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ سے کہ جو یہاں پہ ماحول تھا اس وقت کا 80s کا, پری 1990 سے پہلے کا ماحول, جس کے بارے میں ہماری جنریشن کو, جو آج ہماری نئی جنریشن ہے, ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ریڈیو کیا ہوا کرتا تھا یہاں پہ. ذاتی طور پہ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں, اور میں اس میں ایک باضابطہ شریک رہا ہوں اس سارے عمل میں. ریڈیو اور اس کے بعد دوردرشن دوسرے نمبر پہ, یہ دو ایسے ادارے تھے جو وادی کشمیر کو خاص طور سے, بلکہ پوری ریاست جموں کشمیر کو جوڑ کے رکھتے تھے انڈیا کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسی رستے سے آئے. ایک کانگریس پارٹی نہیں تھی, یہ بیوروکریسی نہیں تھی, یہ سیاست نہیں تھی جو جموں کشمیر کو جوڑتی تھی انڈیا کے ساتھ. یہ تھا ریڈیو کشمیر, مینلی ریڈیو کشمیر, کیونکہ جب صبح سارے لوگ سنتے تھے زون ڈب والا پروگرام, تو اسی میں یہ جو واحد ذریعہ یہی ہوا کرتا تھا, اور ایک دو نیوز پیپر تھے جیسے سری نگر ٹائمز آفتاب, تو لوگوں کو اسی ذریعے سے پتہ چلتا تھا مسائل کیا ہیں. اور وہ کیریکٹرز بھی جاتے تھے مختلف جگہوں پہ, گاؤں میں, اور وہ بتاتے تھے آج ہم نے یہ دیکھا, آج ہم نے وہ دیکھا. تو پاپولیرٹی اور واحد میڈیم ہی یہی تھا جس کا فائدہ بے شک سرکار نے بھی اٹھایا. 65 اور 71 کے وار میں بھی اس کو اس طرح سے استعمال کیا گیا, لیکن پھر بھی ہارڈ کور پروپیگنڈا کے طور پہ اس کو استعمال نہیں, اس کو ایک آزادی دی گئی, اس حساب سے دی گئی. تو کس قسم کا ماحول تھا, کیا دشواریاں اس وقت تھی جب آپ نے جوائن کیا 80s میں یہاں پہ؟ سب سے بڑا جو کیریکٹرسٹک فیچر اس دور کا تھا براڈ کاسٹنگ میں, وہ یہ تھا کہ دیر واز اے رائٹ پرسن ان دا رائٹ پلیس. جی, پشکر بھان زون ڈب لکھتے تھے, کنسیو کیا تھا انہوں نے, لکھتے تھے, پھر اس کو پروڈیوس بھی کرتے تھے. ہونا کیا چاہیے تھا, جب پشکر بھان صاحب ریٹائر ہو گئے, جی, اس کے بعد پشکر بھان صاحب کا سکسیسر آ جانا چاہیے تھا اچھی طرح سے سلیکشن ہو کے. جی, ایسا نہیں ہوا. جو میں نے آپ کو بتایا, جب 1997 میں جے پال ریڈی صاحب نے اس کا اعلان کر دیا, بہت ٹریجک سچویشن ایک طرح سے پیدا ہوئی. وہ یہ تھا کہ جو فریش ٹیلنٹ ہے, جس کو ریپلیس کرنا تھا ایگزسٹنگ ٹیلنٹ کو آفٹر دیئر سپر اینویشن, ڈیتھ گاڈ فاربڈ اور وٹ ایور, وہ سلیکشن, وہ ایگزامینیشن, وہ اپوائنٹمنٹ, وہ ریکروٹمنٹ بند ہو گئی. جب آپ ایک تالاب میں پانی کا انلیٹ بند کرتے ہیں, اندر کی مچھلیوں کو کیا ہوگا, وہ مر جاتی ہے. جی, جب یہ ریکروٹمنٹ کا سلسلہ ختم ہو گیا, اور ابھی تک لگ بھگ جاری ہے, بلکہ ہے ہی جاری, تو وہ پشکر بان, وہ پران کشور, وہ عبدالحق برق, وہ میر غلام رسول نازکی صاحب, یہ لوگ نہیں آئے. ایون فار دیٹ میٹر وہ رفیق راز اور وہ رخسانہ جبین اور وہ ہمایوں قیصر نہیں آئے. جی, یہ لوگ بڑے قابل اور لائق آئیکونک لوگ ہیں. اسی طرح سے پورے ہندوستان میں اسی طرح کے ان کے ہم پیشہ لوگ ہیں جو گئے اور ان کی جگہ کوئی آیا نہیں. The fact that we stopped the recruitment on the lines of recruitment process which was designed for professionals, اس نے یہ ختم کر. اس ساتھ میں کیا ہوا کہ انڈین براڈ کاسٹنگ سروس جو نئی سروس پروملگیٹ ہوئی تھی, اس سروس میں فردر جو ایگزامینیشن اور اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہونا بند ہو گیا. ڈوینڈل ہو گئی ریزلٹنٹلی انڈین براڈ کاسٹنگ پروگرام سروس اور انڈین براڈ کاسٹنگ انجینئرنگ سروس. ڈوینڈل ہوتے ہوتے آج وہ لگ بھگ نابود ہے. قریب ہم جیسے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ریڈیو کا ڈائریکٹر کون ہے, دوردرشن کا ڈائریکٹر آج ہم جیسے لوگوں کو بھی جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ہے ہی نہیں کوئی. اگر آپ سچ پوچھیں تو ہے ہی, یہ سارے لوگ اپنی قابلیت اور اپنی اس تجربے کی بنیاد پر چلا رہے ہیں اتنی بڑی جائیگانٹک آرگنائزیشنس کو. ادروائز ان لوگوں کو گریڈ ویڈ نہیں دیا گیا. تو یہی میں جانا, آپ نے 97 کا ذکر کیا, جے پال ریڈی کا آپ نے بتا دیا. میں ان کی ناکامیوں پہ نہیں جاؤں گا, لیکن اس پہ جانا چاہوں گا ضرور کہ 90 سے پہلے ہی ریکروٹمنٹس کا سلسلہ بند ہو گیا تھا, دونوں میں, دوردرشن میں بھی اور ریڈیو میں بھی. کچھ
معمولی یہ ریکروٹمنٹس ہوئیں، لیکن جس طرح سے ہونا چاہتے ہیں ریپلینشمنٹ آف دا ہیومن ریسورس وہ نہیں ہوئی. یہ کیا وجہ تھی کہ ایک ایسا ادارہ جس کا ذکر میں نے کیا اور میں نے آپ کو بتا دیا یہ جوڑ کے رکھتا تھا کشمیر کو انڈیا کے ساتھ، اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو یوتھنائز کیا گیا؟ بڑی اور واحد وجہ یہ ہے کہ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو انٹرپریٹ کر لیا گیا ایٹ بیوروکریٹک لیولز لائک اے کارپوریشن وچ شوڈ work but fend for itself, not ask for money. We should earn money. Earn money and run the organization. Okay. I told you in the beginning, it's not possible for public service broadcasting. Right. You have to spend to generate good, efficacious content and serve the people of your service area. ہوا یوں کہ جب کارپوریشن بنی تو کارپوریشن میں بائی آرڈر یہ ہوا کہ ریکروٹمنٹ ہم نہیں کریں گے، ریکروٹمنٹ آپ کرو. آپ جب کرو گے تو آپ کو تنخواہ، اگر آپ کماتے ہیں تو تنخواہ دے دیجیے. بٹ وٹ ول پور پرسار بھارتی ڈو؟ دے آر ناٹ ارننگ ایز مچ as they would be in a position to pay to 47,000 employees. They will not be able to do that. So what they did is they stopped recruitment. کچھ تھوڑا چھوٹا موٹا ریکروٹمنٹ ہمارے وقت میں ہو گیا تھا بڑی مشکل سے، لیکن وہ بھی پھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وہ سرکاری ملازم رہے نہ وہ کارپوریشن کے ملازم رہے. گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ آپ ان کے لیے تنخواہ کمائیے. پرسار بھارتی کے لیے پبلک سروس براڈ کاسٹنگ چلاتے ہوئے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی تنخواہ کما سکیں. ادھر سے ان کو آرگنائزیشن کی ضروریات اور اخراجات اس کو برداشت کرنا ہے، نہیں کر پائے. تو پھر گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کو انفراسٹرکچر کے پیسے دیں گے اور جو ریگولر امپلائیز آپ کی آپ آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن میں ہیں ان کی تنخواہ دیں گے، بٹ جو آپ ریکروٹ کریں گے ہم نہیں دیں گے. تو پرسار بھارتی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم ریکروٹمنٹ ہی بند کریں. جب ریکروٹمنٹ بند ہو گئی تو جو آرگنائزیشن ایک زمانے میں لگ بھگ کم و بیش 50,000 امپلائیز سے چلاتی تھی اس کے پاس آج 13-14 ہزار بھی نہیں ہے. اور نیٹ ورک کتنا بڑا ہے آپ گن لیجئے، لداخ اور کرگل سے لے کر کنیا کماری تک. اور پھر ہمارے جو 5 نیوز کے کورسپونڈنٹس کے آفیسز ہیں برسل سے لے کر ویسٹ ایشیا میں، وہاں سے لے کر واشنگٹن تک، ان کے لیے تنخواہ دینا. ان کو تنخواہ تو اگر گورنمنٹ بھی ان کو دیتی ہے لیکن ان کا جو آفس ایکسپینڈیچر ہے جو اچھا خاصا ہوتا ہے، کار کا POL ہے وغیرہ، وہ کون پے کرے گا؟ وہ تب کرنا ہے جب پرسار بھارتی خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے یہ کمانے کے لائق بنے کہ تاکہ ان کی اخراجات کو وہ پورا کریں. پرابلم ہوتی ہے جب آپ ریکروٹمنٹ سے ایک پروفیشنل آرگنائزیشن کے لیے بند کریں. جب ریکروٹمنٹ بند ہو گئی تو اسٹیشن بھی آٹومیٹکلی موربنڈ اسٹیٹ میں آتا ہے. موربنڈ اسٹیٹ میں آتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. گیٹ نظر آئے گا آپ کو، اس پر اس کے اوپر تختی بھی نظر آئے گی، اندر آڈیٹوریم بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اخراجات پورے کرنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. دس از دا ریزن فار وچ وی ہیو سفرڈ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ادارے ہمارے اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے خود ختم کیا. ہو گئے. اس کا جو حشر ہے اچھا یا برا، اس کی ذمہ دار ہم ہیں. سکسیسو گورنمنٹس، ایگزیکٹلی کوئی ایک خاص گورنمنٹ نہیں ہے، سبھی، ہر ایک. یس. تو اگر یہ نہ ہوتا، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا جو بجٹ ہے وہ ہر سال بڑھتا ہے، بلینز میں بڑھتا ہے. کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کیونکہ وہ دنیا کو کوئی کون، وہ یوکرین میں جتنی ان کی ڈپلائمنٹ آف کورسپونڈنٹس ہیں اور پھر کیمرہ انفراسٹرکچر اتنا کسی اور اب الجزیرہ اس کا مقابلہ کرنے لگا ہے. وہ تب ہوتا ہے جب آپ فریش ایئر اندر لائیں گے، نیا ٹیلنٹ اندر لائیں گے، وہ سیکھ جائیں گے، تجربے سے بھی سیکھ جائیں گے اور اپنے بزرگوں سے جو ان کے سینئرز ہیں ان سے سیکھ کر کام اچھی طرح سے نبھا دیں گے. اور پھر ہمیشہ ہوتا ہے ویلیو بیسڈ انسینٹیوز دیے جاتے ہیں. آپ میرے کورسپونڈنٹ ہیں، آپ نے مجھے اتنا رزلٹ یوکرین وار یا غزہ اس میں دے دیا تو میں آپ کو، اگر آپ اتنے پیسے کے حقدار ہیں، میں آپ کو اس کا 10 گنا اور بڑھا دوں گا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سروس بہت کوالٹی بنتی ہے. دیٹس اے کوالٹی سروس.
اینڈ آپ جو ہے آپ ایک امپریشن قائم کرتے ہیں اپنی آڈینسز میں, وچ Al Jazeera is doing. You may not like Al Jazeera. I may not like Al Jazeera, but Al Jazeera is reaching everywhere, and with facts. تیسری بات جو ٹریجک ہے اسی آپ کے سوال کے ساتھ جو جڑی ہے, جب یہ سچویشن بن گئی نا کہ نہیں جی آپ کماؤ اور چلاؤ, اس سے کیا ہوا, کنٹینٹ began to be dictated by the market. جب کنٹینٹ مارکیٹ کی ڈکٹیشن تو وہ کیا بنے گا, وہ نہیں بنے گا جو بیرو کا کسان چاہتا ہے, وہ نہیں بنے گا جو دھارواڑ کا میوزیشین چاہتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس سے کماتے ہیں جو فلم میوزک ہے. دھارواڑ میں سب کلاسیکل انسٹرومنٹل سننا چاہتے ہیں جی, وہاں اس طرح کا مزاج ٹیمپرامنٹ ہے لوگوں کا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اتنا بڑا ہیوج نیٹ ورک آل انڈیا ریڈیو کا یا دوردرشن کا, آکاشوانی کا ہے. ہر علاقے کی اتنی اپنی خصوصیات ہیں جو دلچسپ بھی ہیں, اور ایک سنسیئر پروفیشنل ان کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہے. وہ سسٹم بند ہو گیا بیکاز دا کنٹینٹ جو آپ کو پروگرام دینا ہے, کنٹینٹ دینا ہے, وہ آپ کی آڈینس کی مزاج کی چیز نہیں ہے جی. وہ آپ کے پیسے کمانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے, لیکن ان کی ذہنی تشفی کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ ہے ہی نہیں کچھ. یہ جو ڈکٹیشن آف کنٹینٹ بائی دا مارکیٹ ہے, دس از سم تھنگ ویری ٹریجک فار اے پبلک سروس براڈ کاسٹر. 91 کے بعد بڑی تبدیلیاں آئی پالیسیز میں بھی اور ٹیکنالوجی میں بھی, بہت ساری تبدیلیاں, اور کئی چیزیں اس میں ایرریلیونٹ ہو گئی. جیسے کہ ایک زمانے میں آپ وہ کرنا چاہتے تھے جو ڈیجیٹائزیشن, اب تو انٹرنیٹ آ گیا, اب تو یہ بھی ٹیرسٹریل ایرریلیونٹ ہو گیا تھا, بعد میں یہ بھی ایرریلیونٹ ہو گیا. یہ یعنی کہ ایک دم آپ کو اس پہ یوٹیوب کے ذریعے یا دوسرے مطلب www کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا دنیا میں ہو. اور یہ اتنا اب مطلب سکڑتا جا رہا ہے کہ اب ایک ٹویٹ کے ذریعے, مطلب جب کہیں کسی کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو ہم ڈالتے ہیں تو دیٹ بیکمز اے بریکنگ نیوز ود ان 5 سیکنڈ. اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے, اس میں باضابطہ طور پہ گرامر ہوا کرتا تھا لیگیسی میڈیا میں, اس سے پوچھ لو, اس سے پوچھ لو, یہ وغیرہ. اب اس میں بڑے سارے کمپٹیشنز آئے ہیں, لیکن جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس زمانے میں آپ ریڈیو کشمیر کے ساتھ وابستہ ہو گئے, آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ وابستہ ہو گئے 80s میں, تو اس زمانے میں صرف لوگ 1 یا 2 نیوز پیپر سری نگر میں نکلتے تھے, وہ لوگ پڑھتے تھے, اور بھی نکلتے تھے کہ مینلی 1-2 نیوز پیپرس ہی آ کے پڑھتے تھے. اس طرح سے ان کو پتہ چلتا تھا. ایک چھوٹا سا طبقہ تھا وہ ٹائمز آف انڈیا وغیرہ یہ اخبار بھی پڑھتے تھے. کچھ لوگ دوردرشن وغیرہ کی نیوز بھی 80s کے بعد دیکھنا شروع کیا تھا, جب 1982 والے ایشیاڈ گیمز میں پھر کلر بھی آ گیا تو تھوڑا سا دیکھنے لگے. لیکن جو ایک مونوپلی تھی ریڈیو کشمیر سری نگر کی, بیکاز آف ڈرامہ, جو لوگ انتظار کرتے تھے کہ اس ہفتے کون سا ڈرامہ آئے گا, پران کشور جی کا, زون اڈب کا انتظار کرتے تھے صبح سویرے کہ آج کون سا مسئلہ وہاں پہ آئے گا. اور میں نے آپ کو بتا دیا یہ کردار کہتے تھے, ہم فلان جگہ پہ عبد الرحمان صاحب کہتے تھے, بوسو سپر کو مدن تجوشمیت پٹا, اس طرح سے وہ کہتے تھے, اور گورنمنٹ اس کا نوٹس بھی لیتی تھی. اس طرح سے بالکل یہ لوگ جڑے ہوئے تھے, جواب دہی بنتی تھی. ہاں. تو اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا میں اس کا ذکر کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کے مشاہدات اس بارے میں کیا ہے. اور ایک امپورٹنٹ واقعہ ہوا جب 1983 میں جب یہاں پہ یہ میچ ہوا, یہ جو ویسٹ انڈیز اور انڈیا کا میچ ہو, اس وقت پہلی بار وہ اوبی وینز وغیرہ لائی گئی تھی. تو اس طرح سے لوگ دیکھتے تھے کہ یہاں پہ ہوا, ڈاکٹر نروتم پوری وہ بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی لوگ تھے آئیکونک جو براڈ کاسٹرز تھے, میلول ڈیمیلو سے لے کر کے جسدیو سنگھ تک, یہ سارے کے سالک وہ آرمی سے آئے تھے. جسدیو سنگھ تو وہ بعد میں اتنے بڑے براڈ کاسٹر بنے تھے, تو انہوں نے ایک بڑی بنیاد ڈالی تھی. اور اس میں ڈائریکٹرز بھی آئے تھے انکلوڈنگ کے نائر صاحب, جو آپ کے دور میں بھی تھے وہاں پہ. وہ پاکستان چلے گئے, انہوں نے اپنے سفر نامے کی پوری رودات بتا دی مختلف قسطوں میں, سب لوگ سنتے تھے. پھر شیخ محمد عبداللہ کا انتقال ہوا, اور پہلا یہ جو میت کا جلوس تھا, کاٹیج جس کو ہم کہتے تھے, پہلی بار ریڈیو کشمیر سے
کسی جلوس جنازہ کی رننگ کمنٹری پیش کی گئی تو لوگ اس طرح سے سنتے تھے، ملین مارچ کا جو پروسیشن. تو آپ کی کیا یادیں؟ انہی دنوں آپ جڑ گئے تھے ریڈیو کے ساتھ. میں انہی دنوں ریڈیو میں آ گیا اور مجھے پوری طرح سے یاد ہے جب میر غلام رسول ناز کی، شجاع سلطان، عبدالرشید، جگناتھ، پروفیسر جگناتھ آزاد، یہ سب شامل ہوئے کمنٹیٹرز کی اس ٹیم میں. جی. جو کمنٹیٹرز کی ٹیم شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب کی وفات کے فوراً بعد بنائی گئی، کیونکہ ریڈیو کا کام ہوتا تھا اور دوردرشن کا ہم الرٹ رہتے تھے. ہم نے جب سنا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور پھر 42 یا 72 گھنٹے کے بعد ان کی تدفین ہوگی، جی، ہم نے کیونکہ اس وقت یہ نہیں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت مائکرو ویو کی لائنز بچھائی جاتی تھیں بٹوین اے اسپاٹ اینڈ اندر اسپاٹ. ایک اسپاٹ ہوتا تھا کنٹرول روم آف ریڈیو کشمیر جہاں سے ہم ٹرانسمٹ کرتے تھے، اور دوسرا تھا کہ جہاں راستے میں یہ لوگ اپنی اپنی کمنٹری دیتے تھے، کہاں کہاں سے جیسے دکھا کہ گزرا، اور پھر جب تدفین ہوئی تو وہاں کون موجود تھے. مجھے آج بھی یاد ہے مسز اندرا گاندھی خود آئی تھیں، وہ ایک صبح آئی تھی، بعد میں وہ شام کو بھی آئی وہاں، بالکل شکاری سے وہاں آئی اور اسکواٹڈ وہاں بالکل دوزانو بیٹھی، اور جب تک وہ سپرد خاک نہیں ہوئے تو تب تک وہ چلی نہیں گئی واپس. ایک تو وہ لیڈر کا ایک السٹریس لیڈر تھے جو گزر گئے تھے، جن کی زندگی ایک بہت بڑی تاریخ ہے. آپ ان کو پسند کریں نہ پسند کریں وہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ وہ واقعہ کتنا اہم، کتنا بڑا اور کتنا اس وقت زبردست دلدوز تھا. جی. مجھے یاد ہے میر غلام رسول نازکی صاحب اب وہ نہیں ہیں اس دنیا میں. وہ جب انہوں نے کامنٹری شروع کر دی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، اور جو حدیث متفق علیہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے مرنے پر اس کا ماتم 40 سے زیادہ لوگ کریں وہ بلا شبہ جنتی ہے. میں آج جب یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر دیکھ رہا ہوں، یہ ایگزیکٹلی وہی ورڈز میں بتا رہا ہوں. وہ کمنٹری شاید سیلاب جب آ گیا تھا 2014 میں تو اس میں متاثر ہو گئی ہوگی وہ ساری پراپرٹیز. وہ آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ، لیکن میں نے ڈیجیٹائز کروایا تھا یہاں کا ریڈیو کشمیر کی ساری لائبریری. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے. تو شیر کشمیر نے اپنی زندگی میں بہت نیکیاں کی ہوں گی، اور نیکیاں اتنی کی ہوں گی کہ ہر طرح، ہر رنگ و نسل کے لوگ اس وقت اس جنازے میں شامل ہو رہے ہیں. جو مذہبی طریقے سے جنازہ نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی یہاں سفارہ ہیں، اور جو دیگر مذاہب سے متعلق لوگ ہیں، ہمارے سردار بھائی، پنڈت حضرات وغیرہ وغیرہ، وہ بھی موجود ہیں. تو یہ کتنا نیک آدمی ہوگا. پروفیسر جگناتھ آزاد کے ذاتی تعلقات ان کے ساتھ رہے تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا نچوڑ اپنی شاعرانہ اس بصیرت سے اور طریقے سے اس وقت پیش کیا جس نے ایلیمنٹ آف انٹرسٹ اس کامنٹری میں بہت بلند کر دیا تھا. مجھے یاد، کیونکہ میں اس وقت مانیٹر کر رہا تھا، آئی واز آن ڈیوٹی ان دا ڈیوٹی روم. تو اس کے بعد عبدالرشید صاحب کی ذاتی بہت زبردست عقیدت تھی شہر کشمیر کے جو ساتھ، نیوز ریڈر تھے، جو ہاں اے ٹاپ گریڈ کے تھے. تو انہوں نے کمنٹری دی، تو اتنا 10 لاکھ سے بھی زیادہ وہ ہیوی جلوس تھا. اور ان کا یہ یاد ہے مجھے، اور ریڈیو کا وہ رول سب کشمیریوں نے، اور بلکہ ہم اس وقت شارٹ ویو سے بھی ٹرانسمٹ کرتے تھے نا. ابھی آپ نے ٹیکنالوجی کا ذکر کر دیا، ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب میڈیم ویو اور شارٹ ویو تھا. اب اس کے بعد میڈیم ویو شارٹ ویو ختم ہو گیا، پھر DRM آ گیا، پھر اب FM آ گیا، فریکوینسی ماڈولیشن. اب چونکہ ٹیکنالوجی از آلویز فاسٹ چینجنگ، اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، اگر کسی چیز کو پائیداری حاصل ہے وہ چینج ہے. بالکل. وہ اقبال کا آپ نے شعر پڑھا بھی ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. اگر کوئی چیز قائم رہے گی وہ چینج ہے، تغیر. ہاں، تو میڈیم ویو نہیں رہا ہمارے پاس.
آرمی اور ریلوے کے بعد آل انڈیا ریڈیو کے پاس سب سے زیادہ اموویبل پراپرٹی ہے. یہ سارے جو میڈیم ویو آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے ٹرانسمیٹرز، یہ جموں کشمیر میں ہی دیکھیے ہزاروں ایکڑ کی لینڈ ہے. یہ میڈیم ویو اب ارریلیونٹ ہو گیا، شارٹ ویو بند ہو گیا، کرنا پڑا. تو لیکن مجھے یاد ہے یہ شیر کشمیر کی جو ہے کامنٹری فیونرل کی، پروسیشن کی، یہ شارٹ ویو پر بھی ہم نے سائملٹینیسلی دی تھی. اور شارٹ ویو کا ہمارا سروس ایریا تھا POK، پورا ویسٹرن پاکستان، چائنا کا ایک حصہ، بہت بڑا حصہ، تبت، بلتستان وغیرہ. اور وہاں سے لوگوں نے شہری کشمیر کو نہیں جانتے بھی نہیں تھے جو، انہوں نے بھی ان کی شخصیت کے پہلوؤں کو سمجھا، جانا، اور پھر ان کے بارے میں مزید دریافت کرنا شروع کر دیا. اس کے خطوط آئے تھے ہمیں. اب آپ کہیں گے آپ کو کیسے معلوم ہے یہ؟ وادی کی آواز میں خطوط آتے تھے. اب وادی کی آواز کے خطوط جو ہے نا وہ 10 اور 15 نہیں ہوتے تھے، وہ ہزاروں ہوتے تھے. ان خطوط کو پڑھ کر وہ اردو میں بھی ہوتے تھے، پشتو میں بھی ہوتے تھے، انگریزی میں بھی ہوتے تھے، اور سرائکی میں، پنجابی میں، ان زبانوں میں بھی ہوتے تھے. کہ انہوں نے اس دور میں لگ بھگ 20-25 دن خطوط آتے رہے، شیر کشمیر کا فیونرل پروسیشن اور اس کی جو ہے رواں تبصرہ سن کر ہم نے یہ جانا، اور پھر نیچے مغفرت کی دعا لکھتے تھے. میں نے آپ کو یہی کہا نا، شیر کشمیر کے ساتھ آپ کو اتفاق ہو نہ ہو، لیکن شیر کشمیر ایک بہت بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی. اور اسی لیے تو شاید انہوں نے الحاق بھی اسی لیے کیا ہندوستان کے ساتھ، وغلبی گیر بھی ہو گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہماری جو تقدیر ہے زیادہ محفوظ ہے ہندوستان. پولیٹیکل سگنیفیکنس پہ ہم نہیں جائیں گے. تو میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ جو واقعہ تھا اس وقت، جو جنازے کا جلوس تھا، اس کی کتنی اہمیت تھی، اور کس طرح سے لوگوں کو یہ سب معلوم پڑتا تھا ریڈیو کشمیر سری نگر کے ذریعہ. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ پرائم منسٹر اندرا گاندھی تو آئی صبح، اور وہ بعد میں چلی گئی ڈال گیٹ کے پاس، اور وہ شام کو آئی شکارا میں، ان کے ساتھ 1-2 لوگ اور بھی تھے. تو جنازے میں لگاتار جنتا پارٹی کے جو اس وقت چندر شیکھر، جو بعد میں کئی سال کے بعد خود وزیر اعظم بنے، اٹل بہاری واجپئی جو BJP کے پریزیڈنٹ تھے، اور وہ بھی کئی سال کے بعد وہ پرائم منسٹر آف انڈیا بنے، ہوم منسٹر آف انڈیا، یہ سارے لوگ، اپوزیشن کے MPs وغیرہ، منسٹرز، یہ سارے لوگ پہلی بار اس قسم کا یہاں پہ تھا. تو یہ سارا لوگوں کو پتہ چلتا تھا. ایک میڈیم جو تھا یہ کسی، اب کیونکہ اخبار دوسرے دن چھپتا ہے یہ، اور کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا، FM نہیں تھا، ریڈیو پاکستان تو نہیں دکھاتا، انٹرنیٹ نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا. تو یہ سارا ان کو ایک قسم کی ایک مونوپلی تھی انفارمیشن کے اوپر، ریڈیو کشمیر کے ذریعے گورنمنٹ آف انڈیا کو یہاں پہ یہ ساری کی ساری فورفیٹ کیوں کی گئی. پرٹیکولرلی 90 کے بعد جب سے یہاں پہ سیسیشنسٹ ملٹنسی کا آغاز ہوا، اس کے بعد میں نے کہا ٹیکنالوجی کے بھی چیلنج آ گئے، لبرلائزیشن کا دور آ گیا. آج کل ہزاروں چینلز ہیں، FM ہے، سارا ہے. اب مختلف ذرائع سے، ریپریسو ذرائع سے لوگوں کو کنٹین کرنا پڑتا ہے. وہ ایک زمانہ اس کو شاید روکے گا بھی نہیں کوئی. لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں سرکاری سطح پہ، کیونکہ آپ رہے ہیں بیوروکریسی کے قریب، پولیٹکس کے قریب، کیوں کوئی اس بارے میں کوئی احساس نہیں ہے کہ ہماری چیلنجز کیا ہیں، نیشنل انٹرسٹ میں ہماری کیا بات ہے، کیوں اس کو مضبوط سے مضبوط تر نہیں کرنا چاہیے؟ وجہ کیا رہی ہے اس کی؟ جب دنیا میں ٹیلی ویژن آ گیا تو یورپ اور امریکہ میں ٹیلی ویژن کو ریڈیو سے برتر نہیں سمجھا گیا. جو ریڈیو کو انرچ کرنے کے لیے، اس کی جڑوں کو سینچنے کے لیے سرکار کی طرف سے مدد چاہیے ہوتی تھی، وہ برابر ملتی رہی اور ریڈیو ڈیولپ ہوتا رہا. اب 2 چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ایکسپینشن ہوا ریڈیو کا. جیسے میرے زمانے میں، میرے اپنے دور میں میں نے کتنے لوکل ریڈیو اسٹیشن، یہاں بھی آپ کی اسٹیٹ میں بھی ادھمپور کا اسٹیشن، پتنی ٹاپ کا اسٹیشن، یہاں ہم نے امرناتھ وہاں کیا. یہ ہوتا ہے فیاض صاحب، دس از ایکسپینشن. لیکن ایکسپینشن سے براڈ کاسٹنگ نہیں بنتی. یو ہیو ٹو آلسو
سائملٹینیسلی ڈو ڈیولپمنٹ. جب آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو آپ کنٹینٹ کی پرواہ کرتے ہیں. آپ نے مشین لگائی لیکن مشین کے پیچھے انسان بہت ضروری ہے. صحیح بات. وہ انسان کہاں ہے؟ وہ پریارٹی ہماری نہیں رہی. میں بھی اس گناہ کا ایک اس میں شامل مجھے بھی مانا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک آواز اگر اٹھی کہ بھائی ہمیں پروفیشنلز کو ریکروٹ کرنا چاہیے. اگر ادھمپور میں ہم نے بنایا اسٹیشن، ہم نے ادھمپور کے لیے سٹاف بھی کریٹ کرنا چاہیے. ہم نے کریٹ نہیں کیا، ہم نے جگسا پیسز کو ٹوگیدر کیا، ہم نے کٹ پیسٹ کیا. کٹ پیسٹ سے کیا ہوا؟ ایک معذور ہو گیا جہاں سے آپ نے کٹ کیا، جہاں پیسٹ کیا تو وہ بالکل لاچار ہو گیا. نہ یہاں کام ہوتا ہے نہ وہاں کام ہوتا ہے. پریارٹیز بدل گئی. ٹیکنالوجی کے چینج ہونے کے ساتھ ساتھ پھر کارپوریٹ سیکٹر میں براڈ کاسٹنگ کے آنا اور کارپوریشن کو مس انٹرپریٹ اور مس کانسٹرو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آ گئی کہ ایکسپینشن ضرور ہوا، کیونکہ گورنمنٹ نے فراخ دلی سے پیسے دیے ٹرانسمیٹر لگانے کے لیے، لیکن ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، آلموسٹ کچھ نہیں کیا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ریڈیو کشمیر اب بیک سیٹ لے چکا ہے، یا وہ دوردرشن اب بیک سیٹ لے چکا ہے. تو یہ ستم ظریفی ہے وقت کی. آپ نے کوششیں کی جب سب آپ نے کی، اعلیٰ عہدوں پہ فائز تھے، آپ نے کوششیں کی. بالکل میں نے کی. میں نے ڈیولپمنٹ میں گورنمنٹ نے جس طرح سے چاہا ہم نے کر دیا، اور ہم نے پروفیشنلی کر دیا. ہم نے دیکھا کہ شیڈو ایریا کہاں ہے. یو پی میں اتنا بڑا ریڈیو نیٹ ورک ہے لیکن پھر بھی شیڈو ایریاز ہیں، کیونکہ ریڈیو میں ایک چیز ہوتا ہے نا کہ جہاں پہاڑی کے پیچھے علاقہ ہے وہ شیڈو کہلاتا ہے. ہم نے وہ کور کر دیا نئے ریڈیو اسٹیشن سے. سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے انفراسٹرکچر شاندار دیا، یورپین ٹیکنالوجی یہاں لائی اور ہے ہمارے پاس بہت، اور ٹیکنوکریٹس بھی اس وقت تھے، لیکن ہم نے کنٹینٹ کریٹر نہیں پیدا کیا. ہم نے اس کو وجود میں نہیں لایا، وچ واز ویری امپورٹنٹ. جیسے میں کیسے اس آرگنائزیشن میں آیا؟ میں آیا ایک سلیکشن سے. گورنمنٹ نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے اس زبان میں ایک پروگرام ایگزیکٹو کی. اپلائی کیا، ہزاروں لوگوں نے کیا، 10 لوگ سلیکٹ ہو گئے. تب ہم آئے. وہ چینل بند ہو گیا نا. وہ چینل جب بند ہو گیا تو اندر کا پانی جو ہے نا وہ باسی ہو گیا. جب وہ باسی ہو گیا تو اس کے اندر اچھی اچھی مچھلیاں چمکدار تھی، وہ مر گئی. دس از دا کانسیکوینس آف مس انٹرپریٹیشن آف کارپوریشن، براڈ کاسٹ کارپوریشن. نمبر 1. نمبر 2, a fallout of fast changing technology, shift from terrestrial to analog to DRM to internet. Right. اب اس کے آگے بھی اور جائے گا. پھر یہ چیز جیسے آپر میں بات کر رہے ہیں، اگر ہمیں 10 لوگ اس وقت سنیں گے دیکھیں گے، اب نیا پلیٹ فارم آفٹر 5-10 ایئرس آ جائے گا. کچھ اور ہی آئے گا جو ابھی ہماری نظر میں نہیں ہوگا. بالکل. ٹیکنالوجی کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، یہ اس کی پرواز بہت تیز ہے. مین 2 پوزیشنز آپ کی یہاں پہ رہی ریڈیو کشمیر. جب آپ آئی تو پروگرام ایگزیکٹو، اور اس کے بعد میرے خیال سے 99 میں ڈائریکٹر، اسٹیشن ڈائریکٹر یہاں پہ تھے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، کوئی خاص ایسا کنٹریبیوشن ہے جس پہ آپ کو فخر ہے، جس سے اطمینان ہے کہ ایسا میں نے یہاں پہ کیا جس سے مقامی لوگوں کو کوئی فائدہ ہوا؟ ایک تو ریڈیو کشمیر کی پروگرام کی پہلے ہی بنیادیں بہت اچھی تھیں، ان کو استوار کرنے کی ضرورت تھی. لیکن جس وقت میں آیا اسٹیشن ڈائریکٹر بن کے اس وقت پرابلم تھی ٹو سینڈ دا سگنل، اپروپریٹ سگنل اکراس دا بارڈرس. جو انڈاکٹرینیشن آف مائنڈس ہوتا تھا، اس انڈاکٹرینیشن کو ڈائلیوٹ کر کے سچ بتا کر ان کو مین اسٹریم میں لانا. ہماری زیادہ توجہ گورنمنٹ آف انڈیا کی بھی اور ہماری بھی اس وقت وہ رہی، اور ہم نے کسی حد تک وہ سکسیزفلی تھرو شارٹ ویو ڈسیمینیشن سسٹم وہ کر دیا. لیکن جب میں پروگرام ایگزیکٹو تھا اس وقت جو فکس پوائنٹ چارٹ بنا ہوا تھا اور وہ لوگ نہیں رہے تھے جنہوں نے اس کو بنایا تھا، اس کو ہم نے آگے کرنے کے لیے اپنا رول ادا کر دیا. تو مجھے یاد ہے اس وقت پہلا پروگرام میں نے کر دیا تھا فون ان پروگرام. ہم فون ایک آنسرنگ مشین ہوتی تھی تو ہم فون ان سے کنٹینٹ ڈسیمینیٹ کرتے تھے.
وہ ہم نے کر دیا تھا، رائے ترائے میں شامل کیا تھا اس کو. جی. رائے ترائے وہ زنڈب کی طرح، رائے ترائے وہ پروگرام تھا جس میں ہم ڈاکیومنٹری ایویڈنس دے رہے تھے لوگوں کی دقتوں اور دشواریوں اور مسائل کی. یہاں تک کہ اس وقت شروع ہو گیا تھا لڑکیوں کو، اگر بے نقاب لڑکی ہوتی تھی اس پر تیزاب چھڑکنے کا. جی. آپ کو یاد ہوگا. جی ہاں بالکل. اور بلاسٹ بہت شروع ہو گئے تھے. ہم نے وہ مطلب اس وقت شروع کر دیا. لوگوں کی ایک رائے بن گئی اس وقت کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ایک تھوڑا سا تھریٹ تھا بیکاز ISI واز سو ایکٹیو ان دس پارٹ آف دا ورلڈ کہ اس میں صرف گورنمنٹ کی مشینری ہی فائٹ کر سکتی تھی، لیکن جو میڈیا کو اس وقت کرنا تھا وہ میڈیا نے اچھی طرح سے کر دیا. مجھے یاد ہے ایک لڑکی، نوائے صبح کا ایک آفس تھا، اس کے گیٹ پر ایک لڑکی کہیں جا رہی تھی، اس کے تھیلے میں کشمیری تندور کی روٹیاں تھیں. تو ایک آدمی آ گیا تو اس نے بالکل بوتل توڑ کے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا، تیزاب چھڑ دیا، سلفیورک ایسڈ تھا وہ. اس پر ہم نے یہاں بھی ڈاکیومنٹری بنا دی، وہاں بھی ڈاکیومنٹری بنا دی. اس سے اس لڑکی کی پلاسٹک سرجری جو ہے سنگاپور میں ہو گئی. وہ 7.5 مہینے کے بعد جب لوٹی تو اس کا آلموسٹ اپنا چہرہ بحال ہو گیا تھا. تو ایک بہت بڑی طمانینت اور اطمینان کا وہ تھا دن جب میں نے وہ دیکھا. پھر ہم دیکھنے گئے، پھر دوردرشن کی ٹیم گئی، انہوں نے شوٹ کر دیا، پھر ایک نیشنل ڈاکیومنٹری بنی اس وقت. اس طرح سے ہم رول پلے کرتے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دیہاتی بھائیوں کے لیے پروگرام بنتا تھا، جی، جو ایگریکلچرل پروڈیوس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے نسخے تیار کیے جاتے تھے، ان کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا. اور ہمارے پاس کریکٹر ایکٹرز ہوتے تھے، ماگرے صاحب، محمد عبداللہ صاحب، وہ گاؤں کے نام، ہر علاقے میں یہ ہوتا تھا. آپ جلندھر میں جائیے ویسے وہاں بھی ایسا ہی تھا. تو وہ نیرو کاسٹنگ، دیر آر 2 ڈفرینٹ تھنگس. ون از براڈ کاسٹنگ، جیسے ہم نے دوردرشن میں کسان چینل بنا دیا، اب ہم ہندی میں پروگرام دیتے ہیں اس سے، لیکن ہندوستان کا کسان جو ہے نا اس کا 5% ہندی بولتا ہے. ایون UP کا کسان بھی ہندی نہیں بولتا. وہاں بھی برج، قنوجی، اودھی وغیرہ وہ وہی زبان. ویسٹ بنگال کا کوئی کسان ہندی نہیں سمجھتا. ہم براڈ کاسٹنگ سے ایگریکلچر کو بوسٹ نہیں کر سکتے ہیں اور ایجوکیٹ نہیں کر سکتے ہیں فارمرز کو. اس کے لیے نیرو کاسٹنگ چاہیے. واٹ از نیرو کاسٹنگ؟ از دیٹ یو یوز اے سرٹن ٹرانسمیٹر وچ فیڈس یور سروس ایریا، اور آپ ان کسانوں کو اپنی زبانوں میں، ہم گوجری میں اور کشمیری میں پروگرام کرتے تھے کسانوں کے لیے اور گوجروں کے لیے ہم پہنچ جاتے تھے. آج وہ سسٹم نہیں رہا. پروگرام چل رہے ہیں لیکن وہ ایفیکیسی نہیں ہے. وہ ایفیکیسی کیوں نہیں ہے؟ بیکاز یو ڈونٹ ہیو دوز کمپیئرس، یو ڈونٹ ہیو دوز فارم ریڈیو آفیسرس اویلیبل. آپ ایک مثال دیکھیے نا، میوزک چلانے کے لیے بھجن سوپوری ہوتے تھے، قیصر قلندر صاحب مرحوم ہوتے تھے، لیکن آج آپ کو ان کی طرح میوزیکالوجسٹ اور میوزیشین نہیں ملے گا کسی بھی جگہ میوزک چلانے کے لیے، میوزک ڈیزائن کرنے کے لیے، میوزک کے پروگرام بنانے کے لیے. وہ میوزک جو آپ کے علاقے میں لوگوں کی ٹیسٹ کے مطابق ہے. یہ چیزیں آ گئی. ٹیکنالوجی ہیز پلیڈ اے رول ان کریٹنگ اے ڈفرینس which is not a welcome difference, which is not very much popular now, but you can. اب لوگ بزی ہو گئے یوٹیوب کے ساتھ، اب لوگ یوز ہو گئے فیس بک ریلز کے ساتھ. now everybody has the small apparatus to record himself or herself. اب یہ چیزیں نہیں رہی. تو میرا اس میں یہی کہنا ہے کہ شاید یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ چینج جو ہے پرپیچوٹی اسی کو حاصل ہے. آپ نے اور کئی ذکر کیا، لیکن کبھی کبھی ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی پرانا پروگرام، کیونکہ ریڈیو کشمیر اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ جو بھی باہر سے امپورٹنٹ لوگ یہاں پہ آتے تھے تو ضرور وہ ریڈیو کشمیر میں کوئی پروگرام ریکارڈ کرواتے تھے جو بعد میں چلتا تھا. بالکل. آشا بھونسلے، لتا منگیشکر، دلیپ کمار، یہ سب لوگ ان لوگ کے انٹرویوز ریڈیو سے چلے ہیں. اور ریڈیو سے جو وابستہ لوگ تھے جیسے پران کشور جی، وہی لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے جب منظرات
پہلی کشمیری فلم اور اس کے بعد شاعر کشمیر مہجور بلرائے سہنی کی. تو اس کے ساتھ یہ ریڈیو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہی لوگ تھے. بالکل. ڈرامہ سیکشن خاص طور سے بہت ہی مضبوط تھا, میوزک سیکشن اس کا بڑا مضبوط تھا. تو ان لوگوں کے ذریعے سے ہی لوگوں کا مطلب ہندوستان کا رابطہ تھا کشمیر کے ساتھ. تو یہ ساری اس کی آرکائیول امپورٹنس ہے. اس میں بڑی بڑی, ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دنوں سے عمر عبداللہ صاحب نے وہ ڈالا ہے آرکائیوز, جو اپنے گرینڈ فادر شیخ محمد عبداللہ کا ایک انٹرویو جو علی سردار جعفری کا میں نے دیکھا, وہ انہوں نے لیا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ اگر ہم آج چاہیں گے کہیں پہ کیوں نہیں مل رہی ہیں, محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ یہ جتنا بھی آرکائیول ایسیٹس ہیں ریڈیو کشمیر سری نگر کے, دا دین نون ریڈیو کشمیر سری نگر, آج آکاشوانی سری نگر ہے, یہ سارا ڈیجیٹائزڈ فارم میں ہے. ہوا صرف یہ ہے کہ جب یہ 2014 میں یہاں سیلاب آیا, سیلاب اس لائبریری تک چلا گیا تھا وہ پانی. اب گیا تھا کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس کا ڈیوٹی روم, وہ بھی پانی کے نیچے آ گیا تھا, وہ اوپر دوسری منزل میں تھا. جی. بٹ خوش قسمتی یہ ہے کہ جتنا ڈیجیٹائزیشن یہاں کے آرکائیول ایسیٹس نے ہم نے کیا, اس کی ایک کاپی نیشنل آرکائیوز میں دلی میں ہے. اچھا, وہاں بھی ہے؟ بالکل, پورا سمندر ہے اس کا. تو ہم کیسے یہ محفوظ ہے؟ بالکل محفوظ ہے. اچھا. یہ جو آپ آشا بھوسلے, اور پہلی بات یہ ہے کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا میں روی میکس اسٹوڈیو یا باقی لوگ, ان کو کیسے مل گئے یہ سارے ایسیٹس. آشا بھوسلے نے جو گیت گائے یا لتا منگیشکر نے یا پدما سچدیو کے گانے ریڈیو کشمیر جموں کے لیے آشا بھوسلے نے, لتا نے گائے, وہ پرائیویٹ میں کیسے چلے گئے, اس کا میرے پاس جواب کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ یہاں جو موسم تیغ و تبر رہا ملیٹنسی کے دوران, تو اس میں کیا کس نے کیسے کیا, تو اس پر میں کمنٹری نہیں کروں گا اس وقت, نہ آپ کرنا چاہیں گے. بٹ خوشی کی بات اور آپ کی اطمینان کے لیے یہ بات ہے کہ اس کا ایک ریپلیکا نیشنل آرکائیوز دلی میں بھی ہے, اور یہ پراپرٹی ریڈیو کشمیر کی ہے, آل انڈیا ریڈیو آکاشوانی کی ہے. تو لیکن سیلاب نے کچھ کھایا, اور کچھ جب ملیٹنسی میں بے لگام ہو گئے نا سارے سسٹمز, دستور نے کام کرنا چھوڑ دیا, تو کچھ لوگ پلفر کر دیا, کچھ ایسیٹس لوگوں نے کیا, وہ بازار میں گیا. بازار میں جو یوٹیوب چینلز وغیرہ ہیں تو وہ اس وقت اس کو چلا رہے ہیں, اور پھر اس کو واٹر مارک کرتے ہیں, واٹر مارکنگ کر کے ایز اف اٹ از دیئر پراپرٹی. انفارچونیٹلی اٹ ہیز ہیپن. عجیب بات یہ ہے کہ میں نے کئی بار ایک فلم کو ڈھونڈنا شروع کیا تھا جو شیخ محمد عبداللہ پہ بنی تھی, جس کو عراق کے دورے پہ گئے تھے, بلکہ ایک زیارت پہ وہ چلے گئے تھے اپنے وفات سے کچھ میرے خیال سے سال بھر پہلے یا 1-2 سال پہلے. تو اس پہ ایک باضابطہ ایک فلم بنی تھی, وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ محکمہ اطلاعات نے بنائی تھی یا فلمز ڈویژن نے یا PIB نے, اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن ایک فلم بنی تھی, وہ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی. تو کسی آفیشل نے دوردرشن میں کہا کہ اس کا کہیں پہ یہاں وجود ہی نہیں ہے, لیکن اس نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں موجود ہے یہ فلم, اس نے یہ بھی بتا دیا. جب یہ ملیٹنسی کا دور آ گیا, اس وقت اس طرح کی ایسیٹس اینڈ پراپرٹیز جو ہیں بازار میں چوری سے گئی ہیں. ایسے گئی ہیں. اس کا آپ مجھے کہیں گے آپ ثبوت دیجیے, آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں, وہ میں دے نہیں پاؤں گا. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ آرکائیول ایسیٹس ہمارے بازار میں ہیں, میں نے آپ کو ایک نام بھی بتایا نا, ابھی ایک اسٹوڈیو ہے, ان کے پاس ریڈیو کشمیر کی چیزیں ہیں, آکاشوانی سری نگر کی چیزیں, وہ کیوں گئیں ان کے پاس؟ یہاں تو ان کے محافظ بیٹھے تھے نا لوگ ریڈیو کے ایسیٹس کی رکھوالی کے لیے, کیوں گیا وہ وہاں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال تک ہی کاپی رائٹ رہتا ہے, اس کے بعد تو یہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. ایک پوائنٹ ہے کاپی رائٹس قانون میں یہ ہے یہ پوائنٹ, لیکن ریڈیو کے لیے ہم نے کبھی اجازت نہیں دی ہے آفیشیلی کہ آپ اپنے ایسیٹس کو بازار میں دے دیجئے. یہ کبھی unless that person purchases as per rate card made by پرسار بھارتی. اب یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم کو یہ چیزیں بیچنی نہیں چاہیے تھی کیونکہ یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے, تو لیکن ہوئی ایسا بھی ہوا ہے, لوگوں نے خرید کے بھی لیا ہے, سیلاب نے اس کو بہایا بھی ہے, یہ بھی سچ ہے. تو اور بھی کچھ اگر محرکات یا کچھ وجوہات ہوں گی وہ خدا ہی جانتا ہے. بٹ خوشی کی بات میں دوبارہ تیسری بار یہ بات بتا رہا ہوں, پرسار بھارتی کا ایک ہیوج آرکائیول ریپوزیٹری ہے دلی میں,
بہت بڑی سینٹرل جو محفوظ ہے ابھی، جو محفوظ ہے، اس میں پورا ریڈیو کشمیر ڈیجیٹائز جتنا کیا تھا وہ وہاں محفوظ ہے، جس میں یہ چیزیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انکلوڈنگ جو محمود شہری نے گائے تھے. جی ایگزیکٹلی، ہاں بالکل بالکل، میں خود وہ سنے ہیں وہاں. اچھا. ہاں، میں آرکائیوز میں ہفتے میں ایک بار جاتا تھا. تو یہ یہاں یہ ہوا شاید ملیٹنسی کی وجہ سے زیادہ، لیکن جو دیگر علاقے ہیں جیسے ویسٹ بنگال بہت رچ ہے، کلکتہ، جی، یہ دھارواڑ جو میں بار بار نام لیتا ہوں، اتنا کلچرلی اور میوزک کے حساب سے اعتبار سے رچ ہے. وہاں کے ایسٹس یہ سب سینٹرل آرکائیوز میں ہیں، گوہاٹی کے سینٹرل آرکائیوز میں ہیں. اچھی بات ہے. آپ نے کیا فرق محسوس کیا، کیونکہ آپ وادی کشمیر سے باہر بھی رہے، میں نے ذکر کیا اس کا کہ آپ ریڈیو کشمیر جموں کے بھی ڈائریکٹر رہے. جی. اور بڑے بڑے لوگ یہاں پہ رہے تھے ہمارے ساتھی، کئی انکلوڈنگ لسا کول صاحب، وہ بھی وہاں پہ 1970-80 میں ڈائریکٹر تھے ریڈیو کشمیر جموں کے. تو آپ نے کیا محسوس کیا وادی اور وادی سے باہر جو اسٹیشنز ہیں انکلوڈنگ ریڈیو اور دوردرشن کے اسٹیشنز، کیا آپ نے فرق محسوس کیا ان میں کام کرنے کا جہاں تک تعلق ہے؟ یہاں انٹلیکچوئل آنیسٹی اور پروفیشنل ڈیکسٹیریٹی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب پران کشور، پشکر بان، قیصر قلندر صاحب، عبدالحق برق، ہم سے پہلے کے لوگ تھے. جی. انہوں نے ایک کلچر کریٹ کیا تھا جو انٹلیکچوئل آنیسٹی پر بنیاد رکھتا تھا. جی ہاں. دوسری بات اس میں یہ تھی کہ پروفیشن پر وہ کمپرومائز کسی بھی قیمت پہ نہیں کرتے تھے. یہ میں نے دیکھا ہے، ایک تو کشمیر میں، ریڈیو کشمیر میں بہت اچھا، دوسرا میں نے یہ کلکتہ میں دیکھا. بنگالیز جو ہیں وہ اس طرح کی ایک اسٹرکٹنیس آبزرو کرتے ہیں. تو بائی اینڈ لارج ہماری فنکشننگ میں زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سارا جو دستور بنتا تھا، AR مینول ہے جس کے حساب سے ہم کام کرتے تھے، وہ تو دلی سے ہی آتا تھا نا. تو دلی یکساں طور پہ ہر علاقے میں، ہر کیپٹل اسٹیشن میں یہ بیچتا تھا، پھر کیپٹل اسٹیشن اپنے دوسرے ریجنل اسٹیشنز کو دیتا تھا. تو ایک سپرویژن بھی تھا. دیٹ سپرویژن از لیکنگ ناؤ، بیکاز سپرویژن کرنے کے لیے آپ کو پروفیشنلز نہیں ہیں اویلیبل زیادہ. تو فرق زیادہ نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ بہت بڑی ہستیاں اور آپ یہاں جن حضرات کا میں نے نام لے لیا، آپ دلی اردو سروس کی بات لے لیجئے نا. اردو سروس آل انڈیا ریڈیو کی موسٹ پاپولر سروس ہوا کرتی تھی، اور اس میں کام کرنے والے اپندر ناتھ اشک، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، یہ لوگ اسکرپٹ رائٹرز تھے. یہ مجاز، یہ لوگ کام کرتے تھے. ایسے لوگ آل انڈیا ریڈیو میں تھے. اب میوزک کے شعبے میں دیکھیے، استاد حفیظ احمد خان صاحب، پنڈت روی شنکر، ان کے قد کے میوزیشنز اور آرٹسٹس آل انڈیا ریڈیو کے سٹاف پر تھے. آل انڈیا ریڈیو کا اگر چپراسی بھی اس کو سول سیکریٹریٹ جانا ہوتا تھا نا، اگر کوئی اور جاتا تو اس کو پاس بنوانا پڑتا تھا کسی MLA سے وغیرہ. آل انڈیا ریڈیو کے چپراسی کو دروازے پر صرف اس کو کارڈ دکھانا ہوتا تھا، وہ اندر جاتا تھا. وہ اس لیے کیونکہ اندر کام کرتا ہوا ایک ملازم باہر کے بہت بڑے بیوروکریٹ سے بھی زیادہ قدر کمانڈ کرتا تھا، عزت کمانڈ کرتا تھا. تو اب چیزیں بدل گئی ہیں، وہ الگ بات ہے. دلی میں اپنے قیام کے دوران آپ آل انڈیا ریڈیو میں بھی اور دوردرشن میں بھی آپ کئی چینلز کے ساتھ خاص طور سے وابستہ رہے، جیسے کہ اردو سروس تھی آل انڈیا ریڈیو کی، اور بعد میں دوردرشن نے بھی ایک اردو چینل چالو کیا، اور آپ اس وقت وہاں پہ یہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے. تو کیا وجہ ہوئی کہ یہ کیوں نہیں چلیں بہت اچھی طرح، جو اس کا اندازہ تھا کہ کافی چلیں گی، ایک ملک کے ایک حصے میں بہت اس کا امپیکٹ پڑے گا، وہ امپیکٹ کیوں نہیں ہوا؟ فیاض صاحب، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آل انڈیا ریڈیو کی جو اردو سروس تھی، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ آکاشوانی کی سب سے پاپولر سروس تھی. اور اس میں کام کرنے والے لوگ جو تھے وہ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اونچے بڑے قد کی شخصیتیں تھیں. اردو سروس کو سنوارنے والے، بنانے والے، اس میں کام کرنے والے عصمت چغتائی، اپندر ناتھ اشک،
راہی معصوم رضا، اس طرح کی شخصیتیں تھیں، پھر زبیر رضوی، کے نیر وغیرہ وغیرہ. لیکن اردو میں ایک یہ چیز ہے نا، اردو میں آپ اگر بات کریں یا آپ براڈ کاسٹ کریں تو لوگوں کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے بہت آسانی سے، کیونکہ یہ زبان اسپوکن ورڈ لینگویج ہے، ہندوستان کی زبان ہے، یہ کسی اور ملک کی زبان نہیں ہے. کے نیر صاحب جب پاکستان چلے گئے تھے تو جب وہ لوٹے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اردو سروس کو کتنا انہماک کے ساتھ لوگ سنتے تھے. وہ ان دنوں وہ سگریٹ بھی پیتے تھے اور پان بھی کھاتے تھے. جی ہاں. وہ لاہور میں پنواڑی کے پاس چلے گئے تو ان کو بتایا اپنی آواز میں، خاص لہجے میں، کہ میرے لیے پان بنا دو، الائچی سپاری. یہ ان کی آواز میں یہ ریکارڈڈ بھی ہے. کہتے ہیں پان بنانے والے نے ہاتھ اپنا روکا تو کہا آپ کے نیر تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں ہوں. انہوں نے کہا تمہیں کیسا پتہ چلا، کیسے آپ کو معلوم ہوا؟ کہا کہ اردو سروس پہ آپ آتے ہیں نا، آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس پہ آتے ہیں. اس طرح کی لسنرشپ اردو سروس کی تھی. آج کیا سچویشن ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. پھر اردو چینل اس وقت کی گورنمنٹ، کانگریس گورنمنٹ تھی سینٹرل گورنمنٹ میں، جی. تو منموہن سنگھ صاحب نے، سونیا جی نے، انہوں نے دوردرشن کو بتایا کہ آپ لانچ کر دیجئے اردو چینل. اور میں اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تھا، پھر بعد میں ADG بھی بنا. جی. تو مجھے یہ کام دیا گیا تھا کیونکہ میں اردو سے واقف تھا، میری شدھ بدھ تھی اردو کی. اس وقت میں پھر اسی مسئلے پہ آ جاؤں گا جو میں نے پہلے بتایا. چینل کو لانچ کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے چینل صحیح معنی میں لانچ کیا. جب تک آپ چینل پہ کنٹینٹ کریٹ کرنے والوں کو کی تعیناتی نہیں کریں گے. آپ نے اس وقت کی سرکار نے کیا کیا، 5 کروڑ روپے ہمیں دے دیا کہ آپ کنٹینٹ بنا دو اور چینل فلاں تاریخ کو کسی بھی قیمت پر لانچ ہونی چاہیے. کیونکہ یہ شاید اس وقت پولیٹیکل مقصد تھا ان کا. الیکشن آنے والا تھا، اتر پردیش میں الیکشن آنے والے تھے. اتر پردیش کی زبان اردو ہے، دلی کی زبان اردو ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم الیکشن میں ہمیں فائدہ ہوگا. ہمارے DG اس وقت نوین کمار صاحب تھے، پری رنجن داس منشی صاحب تھے ہمارے منسٹر. ہاں، نوین کمار صاحب کو اور مجھے بلایا گیا. نہیں جی، ہم آپ کو 1 مہینہ اور 5 دن دیتے ہیں، کسی بھی قیمت پر، ویگ بورو اور اسٹیل، یو ہیو ٹو لانچ دا چینل. میں نے ڈائریکٹر جنرل کو کہا، وہ IAS آفیسر تھے، میں نے کہا دیکھیے اس کے لیے فکس پوائنٹ چارٹ بنانا ہے، اس کے لیے ایک ایڈوائزری کمیٹی تیار کرنی ہے، نیشنل لیول کا ایک چینل بننا ہے، اور اس کے لیے سٹاف ریکروٹ کرنا ہے، یا اگر ریکروٹ نہیں کرنا ہے تو اگر ملک میں کہیں ہے تو ان کو یہاں لانا ہے. تب ہمیں پہلے 5 مہینے کا کنٹینٹ تیار کر کے اس کو اپنے شیلفز پہ رکھنا ہے، اس کے بعد اس کو لانچ کرنا ہے. تو میرے DG نے میری بات سنی. انہوں نے یہ بات اپنے سیکریٹری INB اس وقت کے ان کو بتا دی. سیکریٹری صاحب نے شاید منسٹری میں بات کی ہوگی، منسٹر کے ساتھ بات کی ہوگی، تو منسٹر نے ان کو کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے چینل چاہیے، اور یہ سونیا جی کا حکم ہے. 5 کروڑ روپے دیا گیا، سینکشن ہوا کہ آپ کنٹینٹ لیجیے. اب سوال ہے کہ کنٹینٹ کہاں سے لائیں گے. کنٹینٹ کے لیے اس وقت یہ طے ہوا کسی میٹنگ میں کہ جو بنا ہوا پروڈکشن ہاؤسز کے ساتھ کنٹینٹ اردو کا ہے، وہ آپ 25,000 میں وہ کنٹینٹ لیجئے جو پہلے کہیں رن ہوا ہے لیکن رائٹس ان کے پاس ہے، آپ لے لیجئے پھر رائٹس، اور سنگل ٹائم ٹیلی کاسٹ کے لیے 25,000 ان کو دیجئے آدھے گھنٹے کے لیے. اچھا، غور غور سے سنیے گا. اور دوسرا جو ہے، اگر فریش ان کے پاس آلریڈی پڑا ہوا ہے، جو ابھی نہیں چلا، آف شیلف ایکویزیشن اس کو کہتے تھے،
آف شیلف ایکوزیشن آف پروگرامز. اگر کوئی نیا کنٹینٹ ہے کہیں چلا نہیں ہے لیکن پروڈکشن ہاؤس کے پاس موجود ہے, اس کو 25 نہیں 50,000 روپے دے دیجئے, ون ٹائم ون رن کے لیے لے لیجئے اور پھر ٹیپ واپس بھیج دیجئے. اچھا, تو بہت ہی ان پروفیشنل تھا یہ طریقہ, لیکن ہوا, فیصلہ ہوا تو لے لیا گیا کہ آپ آف شیلف ایکوزیشن کر دیجئے. تو لوگوں نے نیا بنایا تو آف شیلف ایکوزیشن کے نام پہ دے دیا. اس سے یہ ہوا پریویو وغیرہ تو سب کچھ ہو گیا, لیکن یہاں سٹاف کوئی نہیں تھا جو کم از کم پریویو کرتا کہ یہ اردو ہے بھی یا نہیں ہے. اچھا, جو اردو کا لب و لہجہ اور جو مزاج ہے اس زبان کا, اس کا خیال رکھنے والا کوئی ہونا چاہیے تھا. مطلب ناٹ اونلی ون پرسن, 8-10 لوگ, کیونکہ راؤنڈ دا کلاک چینل چلانا ہے. فیصلہ ہوا نہیں, جو بھی کرنا ہے کرو, تو کر دیا, پریویو بھی کر دیا, چینل بھی چل پڑا. اب پتہ نہیں کیسے چلتا ہے وہ چینل, وہ میں نہیں جانتا. تو میرے حساب سے دیٹ واز ناٹ دا پروفیشنل وے آف رننگ اے ہیریٹیج چینل لائک اردو. بیکاز اردو جو ہے, اردو ایک ہیریٹیج کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور ایک اسپوکن ورڈ لینگویج ہے ہمارے ملک کی. تو کئی سال سے سیڈ اسٹوری ہے. آل انڈیا ریڈیو کو جانا جا رہا ہے, اب آکاش وانی کا لفظ ہی میں استعمال کروں گا, کئی سال سے آکاش وانی کو اس حوالے سے جانا جا رہا ہے کہ اس پہ پرائم منسٹر مودی کا چلتا ہے من کی بات. اور جب یہ شروع ہوا تھا تو آپ تھے ڈائریکٹر جنرل وہاں پہ. جی. تو یہ کس کا آئیڈیا تھا اور اس کا کیا امپیکٹ رہا ہے ابھی تک؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے اس دیش میں؟ USA میں NPR ہے, نیشنل پبلک ریڈیو, جی, بہت بڑا نیٹ ورک. اس پر ہر ہفتے میں ایک بار پریزیڈنٹ آف امریکہ آتا ہے, پوٹس ایک بار آتا ہے. جی ہاں. تو PMO میں ایک بات چلی کہ مودی جی بھی گراس روٹ لیول پر پہنچنا چاہتے ہیں اور وہ ریڈیو سے پہنچیں گے. وہ آکاش وانی کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی جو اسٹرگل زندگی میں کی ہے تو ریڈیو ان کے ساتھ رہتا تھا. اٹل بہاری واجپئی صاحب کے ساتھ بھی ریڈیو ہمیشہ رہتا تھا. جی. تو مجھے ان کے جو سٹاف تھے وہاں, انہوں نے فون کیا تو ایک میٹنگ بلائی گئی تو میں گیا. تو انہوں نے کہا کہ ایک پروگرام کریں گے شروع, PM آن ریڈیو. میں آپ کو اس کی جینیسس بتا رہا ہوں. جی. میں کہا اچھا. تو لیکن پرائم منسٹر ہفتے میں ایک بار نہیں آئیں گے, مہینے میں ایک بار آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک. تو اب آپ بتائیے کیسے ہوگا یہ. میں نے کہا اس میں دوردرشن کو رکھنا. کہا کہ نہیں, دوردرشن اس کا آڈیو لے گا اور آڈیو وہ براڈ کاسٹ کرے گا, تو وہ اس میں پوسٹ پروڈکشن کر کے اس کو براڈ کاسٹ کرے گا. تو میرے ہی ٹیبل سے سارے رولز وغیرہ بن گئے. تو پرائم منسٹر آف انڈیا نے بہت اچھی بات کی کہ ریڈیو کو ایک جو کنویں میں گیا ہوا تھا ایک طرح کا, تو اس کو اپنی اس من کی بات سے اس وقت باہر نکالا, ریوائیو کر دیا بہت اچھی طرح سے. دوسری جو حسین بات اس پروگرام میں تھی شروع میں تب کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کو اپولیٹیکل بنا دیا, غیر سیاسی. انہوں نے بچوں پر توجہ کی, اسپورٹس پر توجہ کی, ایگریکلچرل پروڈیوس جو خاص چیزیں مطلب مشروم وغیرہ اس کی بات کی, پلس سکسیس سٹوریز آف دا پور آف انڈیا اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف انڈیا, اس کی بات کی. اور جو ٹون بھی انہوں نے رکھا ہے وہ بھی ایک گھر کا ٹون, جیسے گھر میں بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو شروع میں یہ پروگرام بہت پاپولر ہو گیا, لوگوں نے بہت سنا, ریڈیو سیٹ خریدے گئے جہاں نہیں تھے موجود. تو پھر اس کے بعد چلتا رہا, اب کافی دیر سے چل رہا ہے. بٹ انیشیلی اٹ ڈیڈ اے لاٹ آف گڈ ٹو ریڈیو. اٹس اے نائس آئیڈیا. اور ہم ہر مہینے اس کو براڈ کاسٹ کرتے تھے اور آج بھی ہو رہا ہے. اٹس اے پولیٹیکل براڈ کاسٹ بائی پرائم منسٹر آف اے ڈیموکریسی ٹو ریچ ہز ووٹرس وداؤٹ ٹربلنگ دیم ٹو کم ٹو میدانز اینڈ ادر پلیسز. آپ گھر میں بیٹھیے اور اپنے پرائم منسٹر کو سنیے. تو کافی لوگوں نے پھر خطوط لکھنا شروع کر دیا. پھر ہم نے پوسٹ باکس نمبر 111 ان پرائم منسٹر کی ان باتوں پر ایک
انالیسس کا پروگرام بھی شروع کیا جو دوسرے دن براڈ کاسٹ ہوتا تھا، اور اس من کی بات کو بھی ہم ہر اسٹیشن کی ریجنل لینگویج میں، ریجنل براڈ کاسٹ میں بھی براڈ کاسٹ کرتے تھے۔ آج بھی جو ہم نے اس وقت وضع کیا تھا اس کا ماڈل، اس کا طریقہ، موڈس آپرینڈی، آج بھی وہی ہے۔ جی، تو اب کنٹینٹ تو دوسرا ہی ہوگا لیکن طریقہ وہی ہے، ڈسیمینیشن کا جو پروسیس ہے وہ ویسا ہی ہے۔ ہم نے اس کو میڈیم ویو پر دیا، شارٹ ویو پر دیا، انٹرنیٹ ریڈیو پر دیا، اس کو ہم نے پرائیویٹ ایف ایم جو ریڈیو کا ہے ان کی میں نے میٹنگ بلائی، سارے مرچی ورچی وغیرہ جتنے بھی ٹائمز آف انڈیا کا جو ایف ایم ہے سب کو میں نے بلایا اور سب کو دیا، اور سب لے رہے ہیں، آج بھی چلا رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی بڑی خوشی سے انہوں نے لے لیا کیونکہ ان کو اچھا کنٹینٹ ملا جو ان لوگوں نے مانیٹائز بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر آل انڈیا ریڈیو نے بھی اس کو مانیٹائز کر دیا اور اچھا مانیٹائز۔ آپ کے دور میں ہی یہ ایف ایم بھی آیا، اور جب ایف ایم آیا تو لوگوں کا اندازہ یہ تھا کہ جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں دوسری جگہوں پہ بہت سارے اسٹیشن ایف ایم کے وہ کمپلیٹلی پرائیویٹ ہے، وہ نیوز بھی وہاں پہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور یہاں بھی ایسا لگا۔ لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ صرف انٹرٹینمنٹ پروگرام چلا سکتے ہیں، سپورٹس وغیرہ کے پروگرام چلا سکتے ہیں، نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کی ان کو پرمیشن نہیں ہے۔ یہ صرف یونائٹڈ نیوز آف انڈیا، پریس ٹرسٹ آف انڈیا اور دوردرشن اور ریڈیو کے نیوز کلپس چھوٹے چھوٹے وہ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جی، کیا یہ صحیح فیصلہ تھا؟ یہ گورنمنٹ کا فیصلہ تھا، یہ صحیح فیصلہ کہ آل انڈیا ریڈیو کے ایف ایم نیوز براڈ کاسٹ کریں گے کیونکہ ان کا نیوز سروسز ڈویژن ہے، اپنی نیوز جو کرتے ہیں یہ جنریٹ وہ براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں اپنے ایف ایم پہ، لیکن باقی جو ایف ایم ہیں ان کو لائسنس گورنمنٹ آف انڈیا دے گی، وہ صرف انٹرٹینمنٹ چینلز ہوں گی۔ اگر ان کو نیوز لینی ہے تو وہ بھی بعد میں فیصلہ ہوا، وہ آل انڈیا ریڈیو کی نیوز جو ہے اس کو لے سکتے ہیں، اپنی نیوز نہیں بنائیں۔ ہاں، اب چونکہ آپ نے دیکھ لیا شروع میں این ڈی ٹی وی آج تک یہ سارے لوگ دوردرشن پہ آدھے گھنٹہ کا پروگرام چلاتے تھے، یہ سارے لوگ، اور یہ یہاں بھی جب آتے تھے تو یہاں ان کا جو ٹرانسمیشن تھا یہ ٹیپ وہاں پہ ڈالتے تھے، ان کی او بی وین سے ان کا چلا جاتا تھا شروع میں 95 میں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اب یہ سارے لوگ ان کے بلیٹنز چل رہے ہیں، کیونکہ ایک ریگولیٹری میکینزم ہے، ان پہ کنٹرول ہے سبھی پرائیویٹ چینلز پہ، نیوز چینلز پہ، تو اس پہ بھی گورنمنٹ کنٹرول کر سکتی تھی ایف ایم پہ بھی، ان کو انہوں نے کیوں پرمیشن نہیں دیا نیوز چلانے کا؟ بیکاز ایف ایم ایک مشروم گروتھ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں۔ جی ہاں، ہمارے ہاں آل انڈیا ریڈیو کی چینلز کے لیے سینٹرل مانیٹرنگ سروس ہے، سسٹم ہے، ہم اپنی ہر نیوز اور ہر پروگرام مانیٹر کرتے ہیں، اس کی رپورٹ ہر دن شام کو بنتی تھی۔ ان سارے ایف ایم کو کون کرے گا مانیٹر؟ مان لیجئے نارتھ ایسٹ میں ایک چینل، بہت چینلز وہاں کھل گئی ہیں، ایک ایف ایم چینل کھل گیا اور انہوں نے کچھ اینٹی نیشنل کچھ براڈ کاسٹ ہوا ایڈورٹنٹلی اور ان ایڈورٹنٹلی، تو پھر اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ میں نارتھ ایسٹ کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ چین کا زبردست وہاں شرارت کرتا ہے وہ، تو اسی طرح چونکہ ان پر ایک میکینزم وہ ریگولیٹری کنٹرول نہیں ہے مانیٹر کرنے کا، اس لیے ان کو اس چیز سے دور رکھا گیا، بٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو بالکل گرین سگنل ہے۔ پروگرام کے آخر میں یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں کیا ہے فیوچر دوردرشن اور آکاشوانی کا؟ اگر پرسار بھارتی کو تھوڑا سا ری انوینٹ کیا جائے اور کنٹینٹ پر توجہ اچھی دی جائے تو یہ ورلڈ کا بہترین براڈ کاسٹ نیٹ ورک ہے۔ یہ تھا ایک زمانے میں، اب بھی بنے گا، لیکن اگر کنٹینٹ پہ توجہ دی جائے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو بحال کرنے کے امکانات ہیں؟ بہت ہیں، کیونکہ آپ کے پاس پورا انفراسٹرکچر موجود ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، یو ہیو ٹو اونلی کنسیو کنٹینٹ فار دا رائٹ آڈینس اینڈ ڈیزیمنیٹ، تو اٹ کین کم بیک ٹو اٹس گلوری۔ ایبسلیوٹلی، اور بلکہ نئی آبوتاب کے ساتھ آئے گا، کیونکہ آپ کے پاس ابھی انٹیکٹ ہے سارا انفراسٹرکچر جو ہے نا، جو ہیوج ہے، وہ موجود ہے، جی بالکل بنے گا۔ اور اس ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہیوج ٹیلنٹ ہے اس ملک میں، اور خاص طور سے براڈ کاسٹ لورس ہیں یہاں،
اب دیکھیے آج آدھا ہندوستان بزی ہے ود براڈ کاسٹ، جو ہم کر رہے ہیں یا ابھی دیکھ رہے ہیں تو براڈ کاسٹنگ ہی ہے نا ایک طرح کی، صرف یہ ہے کہ موڈ دوسرا ہے۔ جی ہاں، بہت اچھے امکانات ہیں اس کو نہ صرف ریوائیو کرنے کے لیے بلکہ ریوائیو ہونے کے ساتھ ساتھ نئی آبتاب کے ساتھ یہ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، بٹ کنٹینٹ شوڈ بی فری فرام اینی پریشر اینڈ کنٹینٹ شوڈ بی ایز پر دا میڈیا نیڈس آف آڈینس۔ اس کے لیے بھی جو آل انڈیا ریڈیو کے یا دوردرشن کے سسٹمز ہیں جیسے آڈینس ریسرچ ونگ، اس کو ریوائیو کرنا ہے، اور پھر جو ڈسپلنز ہیں پروگراموں کے جس میں ایگریکلچر آتا ہے، میوزک آتا ہے، کلاسیکل میوزک آتا ہے، ہیومر اینڈ سیٹائر آتا ہے، نیوز، ڈرامہ، اس کے لیے سوٹیبل ٹیلنٹ کو سلیکٹ کر کے ٹرین کر کے پھر اپوائنٹ کرنا ہے۔ یہ آرگنائزیشن پھر ابھرے گی اور بڑی اچھی شان کے ساتھ ابھرے گی۔ آل انڈیا جو پبلک سروس براڈ کاسٹ لینڈسکیپ آف انڈیا ہے، چونکہ میں پریزیڈنٹ تھا اس کا ایشیا پیسیفک انسٹیٹیوٹ آف براڈ کاسٹنگ ڈیولپمنٹ، مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کی براڈ کاسٹ لینڈسکیپ کی قدر اور اس کی عزت کتنی ہے دنیا میں، بہت زیادہ ہے۔ یورپین براڈ کاسٹنگ آرگنائزیشن، ایشیا پیسیفک براڈ کاسٹنگ آرگنائزیشن، عرب اسٹیٹ ایسبو، عرب اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن، یہ سب ہندوستان کی براڈ کاسٹنگ کے گیت گاتے ہیں آج بھی، یہ بھی سچ ہے، لیکن اندرونی حالات ہمیں بہتر بنانے ہیں۔ فیاض شہریار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے الوداعی نوٹ میں یہ بات بتائی تھی، آئی ایم اے بورن آپٹمسٹ اینڈ پریگمیٹسٹ بائی کنوکشن، یہ اس پہ موجود ہے ابھی بھی، تو آپ نے انہی خطوط پہ یہاں بات کی۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے سامعین کو اور ناظرین کو اچھا یہ سمجھانے کی کہ کیا مسائل ہیں اور کس طرح سے آپ کے جو نشریاتی ادارے ہیں، قومی نشریاتی ادارے ہندوستان کے، ان کو کس طرح سے بحال کیا جا سکتا ہے۔ ہم میرے خیال سے آپ نے اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی، اور ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس بات کے باوجود بھی کہ ابھی آپ حادثے سے دوچار ہو گئے تھے اور آپ کی ٹانگ میں ابھی بھی کچھ تکلیف ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ نے تشریف لائے۔ یہ میرے دوست کی دعوت پر میں آیا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے، اور یقین مانیے میرے ملک کا جو پبلک سروس براڈ کاسٹ لینڈسکیپ ہے وہ مجھے دل سے عزیز ہے، اور یہ محبت بڑھے گی، یہ کبھی کم نہیں ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ آل انڈیا ریڈیو جو ہے نا، میں اس کو ہندوستان کے 9 رتنوں میں سے ایک مانتا ہوں، یہی حال دوردرشن کا ہے، لیکن ان دونوں کو ریوائیو کرنے کے لیے کنٹینٹ پہ بہت امپورٹنٹ غور کرنا ہے، اور اگر وہ کیا جائے تو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ ہندوستان میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ ہم امید کریں گے اور آپٹمسٹ ہی رہیں گے اس بات کے باوجود کہ کئی بڑے بڑے چہرے وہاں سے مایوس ہو کے چلے گئے، انکلوڈنگ امیتابھ بچن، جو ایک بار آڈیشن دینے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ ان کو ریجیکٹ کیا گیا، اور آپ نے بعد میں دیکھ لیا کہ انہوں نے کون سا مقام ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں اور آواز کی دنیا میں انہوں نے کیا مقام حاصل کر لیا۔ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ اگر سلیکٹ ہو گئے ہوتے تو پھر وہ آج کے امیتابھ بچن نہیں ہوتے۔ جی بالکل۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے فیاض شہریار صاحب، جو میں نے آپ کو بتا دیا پروگرام کے شروع میں، یہ فارمر ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیو رہے ہیں 2014 سے 2019 تک۔ انہوں نے اپنی خدمات وہاں پہ دی ہیں، تقریباً 38 سال تک انہوں نے آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کے ساتھ کام کیا ہے، اور اپنے آخری جو ان کے سال تھے دلی میں، تو وہاں پہ یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل بھی تھے دوردرشن میں، تو ان کا کافی کنٹریبیوشن ہے دوردرشن میں بھی اور ریڈیو میں بھی، آل انڈیا ریڈیو میں بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھتے رہیں۔